ابن الزهراء يا ابن الزهراء مرکز سزیب و زین فاقہ کش مظلوم سید بینوا یعنی حسین کے در کا خادم مہ علم و ادب خورشید فضل و معرفت شاہین شاہ خطابت جن کی زندگی کا مقصد صرف و صرف ذکر حسین یاد حسین فروغ حسین محرم کا چاند و فقہ ادب پر نمودار ہوتا ہے اور ایک نام علم و عرفان کی معراج کمال سے مولانا سید رومان رضوی صاحب جو 10 سال سے مسلسل نجف کربلا ایران میں ہماری اور رئیس بھائی کے سرپرستی کر رہے ہیں. کوشش سے رئیس بھائی کی ادب سرفراز ہے, حاصل جہاں میں ان کو بڑا امتیاز ہے. یہ جس جگہ زمین پہ رہے آسماں رہے بزم ازا کو ان کے اجالوں پہ ناز ہے. پھول تیرے رنگ کا گلشن میں کھل سکتا نہیں, دوسرا رئیس بھائی ہمیں دنیا میں مل سکتا نہیں. رئیس بھائی کی شخصیت ہے وہ بلندی کا پہاڑ جو عزائم کے طوفانوں سے بھیج سکتا نہیں. رومان بھائی کا تعارف سے اتنا ہے کہ نجف کی سرزمین جہاں پوری کائنات طواف کرتی ہے, سوئے نجف چلے ہیں مرادوں کے قافلے, ایمان کا جلوس تیری رہبری میں ہے. یعنی مختلف رنگ و نسل کے پھول جب ایک گلدستے میں سجتے ہیں, کہیں چمپا کہیں گلاب کہیں چمیلی کہیں ہار شکار اور گل رانا, تب جا کر حسینی گلدستہ سجتا ہے. کتابی شکل میں آپ کے والد محترم یعنی مظفر پور کی سرزمین سے بڑی سے بڑی کتابیں آئیں, لیکن ان کی کتاب معروف ہے یعنی اسد رضوی بھائی, ان کے یہ چشم و چراغ ہیں. اور رومان بھائی محرم کا چاند جب آتا ہے 2 مہینہ مسلسل نجف کربلا ایران اہل بیت چینل قائم چینل لندن امریکہ دبئی شارجہ پاکستان اور ہادی چینل اور اربعین میں لائیو پروگرام کرتے ہیں رومان بھائی, اور ہم لوگ سے بھی ندامت کراتے ہیں. تو میں دل کی گہرائیوں شوق ولا کی تمام تر عقیدوں کے ساتھ شہنشاہ خطابت گل قدر فہم و فراست انجمن علم و لیاقت عزت مآب علی جناب مولانا شیر ہندوستان سید رومان رضوی کا رئیس بھائی کی جانب سے یہ جو ہمارے سامع ہیں ان کو کم نہ سمجھیے گا. رومان بھائی یہ دیکھنے میں کم ہے لیکن یہ مرد حق پرست ہے, جری ہیں. یعنی الفاظ کے بحر بیکرا سے گہر نایاب سجا کر اپنی پلکوں کی نرم جھالہ پر جناب فاطمہ زہرا کی بارگاہ میں, چونکہ مجلس آج امام ضامن کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت ہوگا, لیکن فرش عزا بچھا کر ہم اپنے غم کا مداوع اس ماں کو پیش کرتے ہیں. غم حسین ایک زندہ و پاندہ حقیقت ہے جس کو نہ بھلایا جا سکتا اور نہ مٹایا جا سکتا ہے. چشم فلک نے بڑے بڑے اندوہناک مناظر دیکھے اور اس دنیا فانی میں نہ جانے کتنی غم کی داستانیں تحریر کی گئیں, لیکن کسی بھی غم میں نہ وہ اثر انگیزی ہے نہ تابندگی ہے جو کربلا کے ریگزار پر حسین اور ان کے جاباز 72 ساتھیوں نے پیش کی. غم حسین ہماری زندگی کا سرمایہ حیات ہے, نظم العین مقصد حیات ہے. خواہ یہ ذکر نوخانی کی شکل میں ہو, تحریر و تقریر کی شکل میں ہو, شب بیداری کی شکل میں ہو, یا پھر رئیس بھائی کی 9 محرم 10 محرم کا جلوس ہو, سب کا بنیادی مقصد کہ یہ غم نہ ہو تو جہاں کے چراغ بجھ جائیں. غم حسین آنکھوں میں روشنی کی طرح تمام عمر تڑپنے کے بعد سمجھا ہوں حیات کیا ہے, مسلسل حسین کا غم ہے. ثبات کس کو ہے قدرت کے کارخانے میں, غم حسین ہے بس جاویدہ زمانے میں. غم حسین سے دریاؤں میں روانی ہے, غم حسین ہی عنوان زندگانی ہے. غم حسین صداقت کی ایک نشانی ہے, غم حسین زمانے میں غیر فانی ہے. رہے یہ دل میں تو عزت نصیب ہوتی ہے, جو موت آئے شہادت نصیب ہوتی ہے. اب آپ کو بیدار کریں گے, نظامت تو کل ہوگی, کل تاریخی محفل ہوگی جس میں گوہر نایاب ہندوستان کے بڑے بڑے شاعر ہمارے رئیس بھائی نے اکٹھا کیے, جس میں یعصوب عباس صاحب ایک نایاب وراثت کے ولی, مرزا اطہر صاحب کے صاحبزادے بھی آ چکے ہیں, ڈاکٹر نایاب ہلوری بھی ہیں, ڈاکٹر نایاب بلیاوی صاحب بھی ہیں, دانش بھائی بھی ہیں, اور شہنشاہ نوا خان فخر ہندوستان جو مسلسل گوا کی سرزمین پہ دستک دیتا ہے. پوری کائنات نجف کربلا ایران میں لائیو کرتے ہیں شجاع عباس صاحب. آج حکم ہوا ہے صرف کہ ان لوگ کو تھوڑا آرام, 6 بجے صبح سے آپ بھی پڑھیں گے نام پورا ٹھیک, نام بھائی کا ظہور بھائی, ٹھیک ہے. تو آئیے حضرات, سارا وقت ظہور بھائی کو شجاع بھائی کو دے دیتے ہیں اور کل کی نظامت ہوگی انشاءاللہ. ایک شعر آپ لوگوں کو لیے پڑھ دیتے ہیں, جو لوگ باہر ہو اگر آواز ہماری پہنچ رہی تو سمجھ جائیں کہ فرش عزا بچھا کے اگر رو نہیں سکے, کچھ اہتمام خاطر زہرا نہیں کیا, جس نے غم حسین میں گریہ نہیں کیا, رحمت نے اس کے گھر میں بسیرا نہیں کیا. فاطمہ جنت سے خود تشریف لاتی ہیں وہاں, جب بچھاتا ہے کوئی
فرش ازا شبیر کا، ریگزاروں میں سمندر میں بیابانوں میں، مجلس صبر ہے آفاق کے ایوانوں میں، فاطمہ سوگ مناتی ہیں سرے دشت آتش، کربلا جاگتی رہتی ہے ازا خانوں میں۔ ازا خانہ سج چکا ہے، فرش ازا بچ چکا ہے۔ جو حضرات باہر ہیں ہماری آواز اگر سن رہے ہیں، ہماری خواتین زینب ام کلثوم کی سوگوار کنیزیں بھی یہاں موجود ہیں، وہ ماں جو مادر حسنین ہے، خود نہیں کھاتی ہے، فاقوں میں بسر کرتی ہے، پھر بھی بیٹ آگوش کے پالوں کا مگر بھرتی ہے، کیا ضرورت ہے میرے بچے کو یہ سوچ کر، جاگتی رہتی آنکھیں سو جاتی ہیں ماں۔ مادر حسنین کی خدمت میں تمام یہ عزادار جو بیٹھے ہیں ان کو گروی کرتے ہیں، اور یہیں سے شجاع بھائی سے گزارش ہوگی کہ بنت رسول رہبر نسواں تجھے سلام، 11 امام پاک کی اے ماں تجھے سلام، لازم ہے ہر بشر پہ تیرے در کا احترام، ڈہڑی سے کر رہے ہیں سلیمہ تجھے سلام۔ یہ آپ کے لیے ہوگا کہ پڑھیے درود ام ابیہا کی شان میں۔ درود کا مطلب کہ جنت میں کعبہ قوسین کی منزل ہے، جو طوبہ وہاں پہ ایک گھر بن جائے گا، فرش سے اٹھیے گا گھر نہیں جائے گا، مراد پوری ہو جائے گی۔ یہ میرا وعدہ ہے، چیلنج ہے، اور رئیس بھائی جانتے ہیں کہ نجیب الہ آبادی، سرداب ابو الفضل عباس، سرداب امام حسین، جتنی بھی سرداب وہاں انہوں نے نظامت کرایا، رئیس بھائی نے کرایا، اور پھر یہ ہم کو کربلا بھیجیں گے۔ میں ممبر سے کہہ رہا ہوں کہ پڑھیے درود ام ابیہا کی شان میں، جنت کو اذن دیجیے اپنے مکان میں۔ پڑھیے درود ام ابیہا کی شان میں، جنت کو اذن دیجیے اپنے مکان میں۔ ہے منقبت حدیث کسا کی زبان میں، عزت بات آپ، ہے منقبت حدیث کسا کی زبان میں، رئیس بھائی اس سے بڑا شعر میں نہیں پڑھوں گا آپ کے اس گھر میں، یہ فرش ازا ہے منقبت حدیث کسا کی زبان میں، 5 آسمان بیٹھے ہیں ایک سائبان میں، 5 آسمان بیٹھے ایک سائبان میں، طوبہ کی سبز شاخوں پہ میری نگاہ ہے، شاہین فکر کیوں نہ اڑے آسمان میں، اور کوثر کی روشنائی سے لے کر اجازتیں، پڑھیے قصیدہ فاطمہ زہرا کی شان میں۔ اب چونکہ امام رضا کے حوالے سے پروگرام ہے تو میں سوچتا ہوں 2-3 شعر، میں نے ایک شعر پچھلے سال جب آیا تھا رئیس بھائی نے کچھ اپنے بارے میں بتایا کہ یہ کیسے آیا کیا آیا، تو ایک شعر میں خاص طور سے اپنے بھائی کو نذر کر دوں گا جو انہوں نے بیان کیا تھا، کہ ایک شعر یہ ہوا کہ دونوں جہاں میں نسل پیمبر کی آبرو، زہرا کو کہیے سورہ کوثر کی آبرو۔ اب ان کے لیے یہ شعر ہے کہ ابھی انہوں نے دکھایا بھی، رکھتا ہوں میں تجوری میں کرب و بلا کی خاک، اور آپ لوگ بھی رکھتے ہیں، لیکن انہوں نے دکھا دیا بھی کہ دنیا کی ہر خاک ان کے پاس ہے۔ رکھتا ہوں میں تجوری میں کرب و بلا کی خاک، کچھ سیم کی ہے قدر نہ تو زر کی آبرو۔ یہ انہوں نے ابھی دکھایا، سچی بات ہو گئی۔ اب یہ 2 شعر میں امام رضا پڑھ دیتا ہوں، میں یہ شروعات ہوتا ہوں۔ لیجئے آپ تھوڑا سا بھائی صاحب بولیے، حضرت علی کا قول ہے کہ بولیے، جب آدمی بولتا تو اپنے اور تھوڑا سا قریب آئے، تم آؤ یا کہ نہ آؤ بلا رہا ہوں میں، یہ زندہ باد۔ یہ دیکھیے، یہ چاندنی یہ رات کبھی ختم نہ ہو، یہ چاندنی یہ رات کبھی ختم نہ ہو، صلوات کی برسات کبھی ختم نہ ہو، میں کرتا رہوں آپ سے باتیں اپنی، اے کاش میری بات ابھی ختم نہ ہو۔ ابھی آپ نے برسات دیکھا کہ کتنا پانی ہے جو بے وقت برس جاتا ہے، اور کہیں قافلہ پیاسوں کا ترس جاتا ہے، لیکن وہاں مہر برس رہا تھا، ٹپ ٹپ ٹپک رہا تھا، لہو آسمان سے، خنجر سے، سر سے، اسب سے، تیروں کمان سے کٹ کٹ کے گر رہی تھی سروں کی حویلیاں، 100 جان لڑ رہی تھی جہاں ایک جان سے۔ اگر شعر پسند آئے تو دعا دے دیجیے گا۔ اب یہ میں گروی کر رہا ہوں امام ضامن کی بارگاہ میں، اور شجاع بھائی آپ کے بیچ حاضر ہو جائیں گے، یہ ہمارا خراج ہوگا۔ رئیس بھائی میں آپ کو خاص طور سے 2-3 شعر کہ زمزم زمین دل سے پھوٹا علی رضا کا، زمزم زمین دل سے پھوٹا علی رضا کا، ذہن رسا پہ آ کر ٹھہرا علی رضا کا، ذہن رسا پہ آ کر ٹھہرا علی رضا کا، موجز نمائی دیکھو تخیل کا گلستاں، بزم میلہ میں آ کر مہکا علی رضا کا۔ اب رئیس بھائی میں آپ کو نذر کر رہا ہوں کہ پڑھنے نماز مدحت رئیس کے مقام میں، پڑھنے یہ سب جتنے آئے ہیں، پڑھنے نماز مدحت رئیس کے مقام میں، گھر سے نکل پڑا ہے جتھا علی رضا کا،
پہنے نماز مدحت رئیس کے مقام میں گھر سے نکل پڑا ہے جتھا علی رضا کا، ارض و سما میں گونجی صلوات کی ثنائیں، ایسا لگاؤ مل کے نعرہ علی رضا کا، اللہم صلوات، یہ زندہ باد یا علی یا علی، زندہ باد، سلامت رہے بھائی، ارض و سما میں گونجے صلوات کی ثنائیں، ایسا لگاؤ مل کے نعرہ علی رضا کا، صلوات پھر پڑھیں گے رندان بزم مدحت، پڑھتا ہوں میں قصیدہ تازہ علی رضا کا۔ شاعری ہو رہی ہے، پیاسے لیجیے، ارے باپ رے باپ، بھائی صاحب سب لوگ بولیے گا، پیاسے بھٹک رہے ہیں الفاظ کے پرندے، ابھی آپ کہاں 60 کلومیٹر سے آ رہے ہیں، پیاسے بھٹک رہے ہیں الفاظ کے پرندے، مل جائے کاش ان کو کوزہ علی رضا کا، پیاسے بھٹک رہے ہیں الفاظ کے پرندے، مل جائے کاش ان کو کوزہ علی رضا کا، قندیل علم و حکمت روشن وہیں پہ ہوگی، تاکہ حرم پہ رکھو قدوہ علی رضا کا۔ اور شعر سنیے کہ روزے لیجئے، یہ گروی کر رہے ہیں، روزے سے مس ہوا ہے حل مشکلیں کرے گا، ابھی آپ نے دکھایا بھی، رکھے بھی ہیں تیجوری میں، کہ روزے سے مس ہوا ہے حل مشکلیں کرے گا، باندھو کلائیوں پہ ناڑا علی رضا کا۔ اب آپ کہیں گے ناڑا تو ہم نے دوسرا استعمال کر دیا کہ پڑھنے یہ دشمن کی سلطنت ہو یا دشمنوں کی محفل، اب ناڑے کو ہٹا کے قافیہ چینج کیا اور سچائی بیان کریں گے ہم، دشمن کی سلطنت ہو یا دشمنوں کی محفل، ہر دور میں چلا ہے سکہ علی رضا کا، ہر دور میں چلا ہے سکہ علی، عظمت کے آسمان سے لگتا ہے، لیجئے آپ کھڑے اس وقت امام کے روضے پہ کھڑے ہیں، تصور میں دیکھیے، ہم اور رئیس بھائی وہاں کھڑے تھے، بھائی بھی کھڑا تھا، عظمت کے آسمان سے لگتا ہے نور پہ کر، عظمت کے آسمان سے لگتا ہے نور پہ کر، فرش زمیں پہ دیکھو روضہ علی رضا کا، عظمت کے آسمان تخیل کے فلک پہ کب سے کھڑا ہے سائل، جبریل فکر دے دے صدقہ علی رضا کا، پھر لیں گے اپنا دامن بحرین کے مسافر، موتی علی رضا کا، مونگا علی رضا کا، اور پایا نجیب ہم نے ان سے فن نظامت، لفظوں کا ہے سمندر صدقہ علی رضا کا، ان الفاظ کے بحر بے کرا سے گوہر نایاب سجا کر آئیے، نظر میں نور جو آٹھوں پہر حسین کا ہے، ان کا مقصد ہے نظر میں نور، شیر ہندوستان، مخزن علم و ادب، فکر کے دریا، ایک نایاب وراثت کے ولی، عزت مآب عالی جناب یاسو عباس صاحب قبلہ تشریف لا چکے ہیں، نعرہ صلوات سے خیر مقدم۔ آئیے بسط ادب شجاع عباس صاحب سے گزاروں تشریف لائیں اور بارگاہ امام رضا میں اپنا منقبت کا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ حاضر ہے خادم مولا شیر ہندوستان۔ محمد و آل محمد بآواز بلند پنجتنی صلوات۔ ایک خطا پیش خدمت ہے، عالی جناب مولانا شیر ہندوستان مولانا تاجر ولی صاحب علیہ مقامہ کا سماعت فرمائیے گا۔ رت بہائے خاص تھے جتنے پیمبر لے گئے، رت بہائے خاص تھے جتنے پیمبر لے گئے، اور علی و فاطمہ شبیر و شبر لے گئے، رتبہائے خاص تھے جتنے پیمبر لے گئے، اور علی و فاطمہ شبیر و شبر لے گئے، مرتبے طاہر بچے تھے دو ہی سا کے لیے، مرتبے طاہر بچے تھے دو ہی سا کے لیے، ایک فیضا لے گئی اور ایک خمبر لے گئے، ایک فیضا مرتبے طاہر بچے تھے دو ہی سا کے لیے،
فضا لے گئی اور ایک خنبر لے گئے، ایک فضا لے گئی اور ایک خنبر لے گئے۔ اور محمد والے محمد امام علیہ السلام کے حوالے سے چند کلام پیش کرنا سماعت میں۔ گزرے جو لمحہ لمحہ، گزرے جو لمحہ لمحہ ثنائے رضا کے ساتھ، گزرے جو لمحہ لمحہ ثنائے رضا کے ساتھ، گزرے جو لمحہ لمحہ ثنائے رضا کے ساتھ، وہ وقت تا بحشر رہے گا بقا کے ساتھ، وہ وقت تا بحشر رہے گا بقا کے ساتھ۔ ہر لمحہ کٹ رہا ہے رضائے خدا کے ساتھ، ہر لمحہ کٹ رہا ہے رضائے خدا کے ساتھ، یہ حق کے ساتھ ساتھ ہے، حق ہے رضا کے ساتھ، یہ حق کے ساتھ ساتھ ہے، حق ہے رضا کے ساتھ۔ اور حاصل اگر امام رضا کی رضا نہ ہو، حاصل اگر امام رضا کی رضا نہ ہو، پتا بھی کوئی ہل نہیں سکتا ہوا کے ساتھ، حاصل اگر امام رضا کی رضا نہ ہو، پتا بھی کوئی ہل نہیں سکتا ہوا کے ساتھ۔ اور اس درجہ پرکشش ہے یہ نقش قدم تیرا، اس درجہ پرکشش ہے یہ نقش قدم تیرا، پیشانیاں ہزاروں ہیں ایک نقش پا کے ساتھ، اس درجہ پرکشش ہے یہ نقش قدم تیرا، پیشانیاں ہزاروں ہیں ایک نقش پا کے ساتھ، یہ جب جب بھی تجھ پا وقت پڑا دین مصطفیٰ، جب جب بھی تجھ پا وقت پڑا دین مصطفیٰ، کس نے غموں میں تیرا دیا مسکرا کے ساتھ، کس نے غموں میں تیرا دیا مسکرا کے ساتھ۔ بر محمد والے محمد بلندر صلوات۔ اور یہ شعر کا واقعہ جو آپ سنتے رہتے ہیں سماعت فرمائیے گا۔ تصویر شعر اپنی حقیقت میں آ گئی،
تصویر شیر اپنی حقیقت میں آ گئی، جادو کیا جو وارث شیر خدا کے ساتھ، جادو کیا جو وارث شیر خدا کے ساتھ. یہ آخری شعر سماعت فرمائیے گا کہ گھر سے نکل کے تیری ضمانت کی چھاؤں میں، ہم سبھی لوگ جب گھر سے نکلتے ہیں کہیں سفر کے لیے تو امام ضامن بنا جاتا ہے، اس کے حوالے سے شعر پیش کرنا، سماعت فرمائیے گا. گھر سے نکل کے تیری ضمانت کی چھاؤں میں، محسوس خود کو کرتا ہوں مشکل کشا کے ساتھ، گھر سے نکل کے تیری ضمانت کی چھاؤں میں، محسوس خود کو کرتا ہوں مشکل کشا کے ساتھ، گزرے جو لمحہ لمحہ ثنائے رضا کے ساتھ. شاہکار ناظران عقیدت پیش کر رہے تھے شہنشاہ ترنم ناو خان جناب شجاع عباس صاحب، چونکہ حکم ہوا ہے ہمارے بیچ مخزن علم و ادب فکر کے دریا شہنشاہ تخیل فخر قومیت عزت مآب عالی جناب یاسو عباس صاحب تشریف رکھتے ہیں. بین الاقوامی سطح پہ اپنی ایک الگ سے پہچان بنانے والے شعراء کرام جو ہمارے بیچ انٹرنیٹ کے ذریعے نجف کربلا ایران میں ہمارے ساتھ شاہکار ناظران عقیدت پیش کرتے ہیں، جن کو بشیر نصفی صاحب نے بھی سنا. سب سے پہلا نام فیض و فیضان کی بارش لٹا کر جناب نایاب بلیاوی صاحب بھی کل حاضر ہو جائیں گے. ایک بہت ہی خوبصورت کہکشاں سجے گی، اس لیے آپ سے گزارش ہے کل انشاءاللہ نظامت بھی ہوگی، کل محفل بھی سجے گی. آج حکم ہے صرف شجاع عباس بھائی کے لیے کہ وقت بہت زیادہ اور لوگوں کو جانا بھی 60-70 کلومیٹر سے آئے ہیں. ایک نام اور ہے ہمارے بھائی کا بطور نذران عقیدت، پورا نام بھائی صاحب جی ظہور بھائی ہیں، سید ظہور بھائی. میں بسر ادب آپ سے گزارش کر رہا ہوں تشریف لائیں. ایک شعر بہت بڑا پڑھتا ہوں، دیکھیں کہاں تک یہاں کے سامع پسند کرتے ہیں، تو یہیں سے پتہ چل جائے کل کے محفل کے. دفتر کار مشیت کو سنبھالا کیسے، زیر سرپرستی یعقوب عباس. اس سے بڑا شعر نہیں پڑھیں گے. اگر یعقوب عباس بول دیے اور مولانا صاحب بول دی، اس کا مطلب کہ کل کی محفل بڑی ہوگی. اس سے بڑا شعر نہیں پڑھیں گے. دفتر کار مشیت کو سنبھالا کیسے، ایک مربی کی طرح خلق کو پالا کیسے، دن میں مزدوری کرے اور رات میں روٹی بانٹے، یا علی آپ نے یہ وقت نکالا کیسے. سلامت رہیے، کل بولیں گے انشاءاللہ. زندہ باد زندہ باد، کل بولیں گے انشاءاللہ. آئیے یا علی. ایسے نہیں بھائی، حیدری کا مطلب سمجھتے ہیں نا، نعرہ حیدری ہم جب کہ لگا دیتے ہیں کہساروں کے جگر کو بھی ہلا دیتے ہیں. یہ نہ پوچھئے میرے مولا مجھے کیا دیتے ہیں، مانگتا ہوں تو طلب سے بھی سوا دیتے ہیں. بحر غم میں کوئی حیدر کو پکارے تو صحیح، بیچ مزدھار میں ساحل یہ بنا دیتے ہیں. یعقوب بھائی زندہ باد. ہے علی والے علی والے علی والے، ہم آج یہ صاف زمانے کو بتا دیتے ہیں. ایک منت مانیے، ہاتھ اٹھا کر نعرہ لگائیے اور خیر مقدم کیجئے. نعرہ حیدری. یہ زندہ باد. گوا کے تمام یہ عزیز اقارب، ہمارے جتنے بچے مومن سلامت رہے، ہماری ماں بہنیں سلامت رہے. کل انشاءاللہ تعالی نظامت بھی ہوگی، شاعری بھی ہوگی. آج وقت بہت کم ہے اس لیے میں معذرت چاہتا ہوں. اس کے فوراً بعد شیر ہندوستان عزت مآب تشریف رکھتے ہیں، ایک مجلس اور اس کے بعد کل محفل. آئیے بسر ادب ظہور بھائی. السلام علیکم معزز حاضرین. یہ والد صاحب کے شاعر ہے، شاعر نہیں ہوں، اگر کہیں پہ غلطی ہوئی تو معذرت چاہو. اب ان کا حکم تھا
نہیں تو میں یہ تیار نہیں تھا. جی بسم اللہ. اس کے پہلے بھی آپ نے پڑھا تھا؟ ہاں میرے والد صاحب کے ایسل صاحب کے لیے ایک بلند صلوات. صلی علی محمد و محمد. بسم اللہ. اے وسیع مصطفیٰ مشکل کشا، یا علی مرتضیٰ مشکل کشا، کیا بات. یا علی مرتضیٰ مشکل کشا، شاہ مرداں شیر یزداں المدد، دین حق کے مہر تاباں المدد، المدد المدد. دین حق کے مہر تاباں المدد. درد دل بہر خدا سن لیجئے، درد دل بہر خدا سن لیجئے، بے کسی کی التجا سن لیجئے. اے میرے مشکل کشا سن لیجئے، واسطہ سبتین کا سن لیجئے، واسطہ سبتین کا سن لیجئے. یا علی میری مدد فرمائیے، آئے بہر خدا اب آئیے. یا علی مرتضیٰ مشکل کشا، شاہ مرداں شیر یزداں المدد. المدد مشکل کشائے دو جہاں، المدد اے چار ساز بے کساں، صاحب بزل و عطا پے کراں، المدد زی کدے کشان دو جہاں. المدد دائے شاہ مرداں المدد، المدد اے شیر یزداں المدد، المدد اے شافی روز جزا، المدد دائے تاجدار اہل عطا. فاتح بدر و احد خیبر کشا، فاتح بدر و احد خیبر کشا، المدد والے جانشین مصطفیٰ، المدد شاہ ولایت المدد، صاحب جود و سخا المدد. اس میں تھوڑا سا اور ہے، اگر اجازت ہے تو میں پڑھوں. آپ کا ہے سہارا مشکل کشا، آپ کا ہے سہارا مشکل کشا، المدد اے مرتضیٰ مشکل کشا. آپ ہی تنہا ہے، آپ ہی تنہا ہے مولود حرم، آپ ہی تنہا ہے مولود حرم. آپ کے دوش نبی پر تھے قدم، آپ کے دوش نبی پر تھے قدم. آپ کے بندے ہیں سب اہل کرم، آپ کے بندے ہیں سب اہل کرم. آپ کو اپنی جلالت کی قسم، المدد شاہ مرداں المدد، المدد اے شیر یزداں المدد. آپ کو مولا پیمبر کی قسم، آپ کو مولا پیمبر کی قسم، فاطمہ خاتون محشر کی قسم، سبت اکبر سبت اصغر کی قسم، زینب مقموم مستر کی قسم، کربلا کے تشن قوموں کی قسم، آپ کو گیرا اماموں کی قسم. ایک نظر رحمت کی مجھ پر ڈالیے، ایک نظر رحمت کی مجھ پر ڈالیے، یا علی میری مدد فرمائیے. جعفر طیار و صفدر کے طفیل، مسلم تنہا غضنفر کے طفیل، عزت عمار یاسر کے طفیل، رفت سلمان و ابو ذر کے طفیل، رفت سلمان و ابو ذر کے طفیل. بے سہارا ہوں سہارا دیجئے، یا علی میری مدد فرمائیے. زندگی پر اب زوال آنے لگا، زندگی پر اب زوال آنے لگا، روز شب دل پر ملال آنے لگا. عرض مطلب کیا خیال آنے لگا، عرض مطلب کیا خیال آنے لگا، میرے لب پہ یہ سوال آنے لگا. ساری دنیا در پہ آزار ہے، آپ کا لطف و کرم درکار ہے. المدد شیر یزداں المدد، المدد اے شیر مرداں المدد. السلام علیکم. صلی علی محمد. آئیے حضرات، دل کی گہرائیوں شوق ولا کی تمام تر عقیدوں کے ساتھ
والد محترم کا کلام پیش کر رہے تھے ہمارے بھائی، اور دعا کر رہے تھے، مناجات کر رہے تھے. بعد حمد و ثنائے پیدا کنند افلاق و مہر و ماہ و پروین، یا رب خلاق مہر و ماہی تو ہے، بخشندہ تخت و تاج شاہی تو ہے، دیتا جو رہے تو یا الہی تو ہے. آئیے حضرات، علم کے بحر بے کرا سے گوہر نایاب سجا کر کامیابی کا ہر انداز سکھا دیتا ہے. علم انسان کو ممتاز بنا دیتا ہے. شیر ہندوستان جو نظر کی سرزمین سے گوہر نایاب ہمارے بیچ حاضر ہیں. عزت مآب علی جناب مولانا سید رومان رضوی صاحب، ان کا تعارف پہلے پیش کر چکا ہوں. سارا وقت تقریر کر رہا ہے خطیب غم حسین، پلکوں پہ آنسوؤں کا منبر سج چکا ہے. میں بسط ادب گزار ہوں، عزت مآب تشریف لائیں اور آج کی مجلس کو خطاب کریں. نعرہ سلوات. ڈاکٹر نایاب ہلوری شہنشاہ ترنم آپ کے بیچ تشریف رکھتے ہیں. آپ ان کو بھی دیکھ لیجئے، کل انشاءاللہ ان کو آپ سنیں گے. آئیے ذرا. فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صراط الذین بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی نبینا المؤید ورسولنا المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد وعلى آل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین الہداة المہدیین لا سیما ابن امہ وصفیہ ونجیہ وباب مدینۃ علمہ وکتاب صحیفۃ فہمہ والکاشف عن کربہ وباعث والنعم فی بیتہ ولباس زینت المحراب والمسجد والمنبر ساقی سلسبیل والتسنیم والکوثر فاتح بدریوں وحنینیوں وخیبر امام المشرقین ساجد القبلتین والد الحسنین الذی لم یعبدوا صنما طرفۃ عین امام المشارق والمغارب مظہر العجائب والغرائب نقطۃ دائرۃ المطالب مطلوب کل طالب وغالب کل غالب مولانا علی ابن ابی طالب. صلاۃً کثیرۃً نامیۃً متوالیۃً ومتکثرۃ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومخالفہم ومعاندہم والشاکین فیہم اجمعین. اللہم لن صنم قریش وجبتہ وطاغوتہ وفقہ وابنتہ الذین خالف امرک وانکر وحیک وجحد انعامک وعصی رسولک وقلب دینک وحرف کتابک. اما بعد فقد قال علی علیہ السلام رحم اللہ عبدا امرا احیا. صلوات پڑھیں ظہور امام کی تعجیل کے لیے، جنت البقی کی تعمیر، تمام بیماروں کی صحت یابی کے لیے، یہاں جتنے حضرات بیٹھے ہیں سب کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے عظمت محمد و آل محمد علیہ السلام پر مل جل کے بلند ترین صلوات پڑھیں. نجف و کربلا تمام اتباعِ عالیہ کی زیارت کے جو مشتاق ہیں، جو لوگ ابھی تک نہیں گئے ہیں، آج کی مجلس کے صدقے میں خداوند کریم راستے مہیا فرمائے، جسے ان تمام جنتوں کو جیتی جاگتی آنکھوں سے دیکھنے کی جتنی خواہش ہے اتنی بلند ترین صلوات پڑھ دیں. قابل قدر واجب الاحترام سامعین کرام،
बुजुर्गान कौम मिल्लत, फ़र्श मजलिस के आसमान पे बैठे हुए शाह खुरासान के गम के तमाम कहकशाओं को अपनी खिताबत के हाथों से फ़र्दन फ़र्दन सलाम अक़ीदत अर्ज़ करता हूँ। खुश नसीबी और अपने मुक़द्दर के गदीर पर नाज करें कि कातिब तक़दीर ने हम सब को शहनशाह गदीर की विलायत व मोहब्बत के साथ खल्क़ किया है। थकावटें मिजाज बशरियत का तकाज़ा है, लेकिन जब ज़बान पर अली का नाम आए, जहन में अली की मनक़बत गूंजने लगे, फ़िक्रों में अली अली की सदाएं पैवस्त हो जाएं, मोहम्मद वाले मोहम्मद के तमाम चाहने वाले जब एक फ़र्श पर बैठ जाते हैं तो अल्लाह इन तमाम लोगों को उन अंजुमन के साथ मुल्हक कर देता है कि जिन अंजुमन की तकदीर जन्नत है। आप और हम यहाँ पे ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद करने के लिए यकजा हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज की इस मजलिस में ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के सरबराह और इस वक्त जानशीन ख़तीब अकबर मौलाना मिर्ज़ा यासूब अब्बास साहब, दुनिया खिताबत का एक रोशन आफ्ताब मौलाना दानिश ज़ैदी साहब, शुरा कराम डॉक्टर नायाब हल्लौरी साहब, फैयाज़ राय बरेलवी साहब, शुजा भाई और जितने भी यहाँ इस ज़मीन के आसमान पे बैठे हुए आले मोहम्मद के तमाम चाहने वाले जो अपनी अपनी जगह मज़बूत सुतून की हैसियत रखते हैं। मैं चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह वालिदैन की नेकियों का सिला है और मोहम्मद वाले मोहम्मद की ख़ास इनायतें हैं कि हरम अमीरुल मोमिनीन में रहना खुदा ने नसीब किया और खुदा की ये बेपनाह फ़जीलतों का मैं एतराफ़ करते हुए एहसास तशक्कुर के तौर पे अपना तारुफ़ इन 4 मिसरों के ज़ैल में पेश करना चाहता हूँ। आप बिल्कुल आमादा हैं सुनने के लिए और जितनी देर आप सुनना चाह रहे हैं मैं उससे पहले इंशाअल्लाह अपनी गुफ्तगू को तमाम कर दूँगा, इसलिए कि अमीर मोमिन का कलाम है कि कल्लमिन्नास अला क़द्र उक़ूलिहिम। मैं उसी ज़ैल में गुफ्तगू करूँगा अपने तारुफ़ के तौर पे, ताकि आप भी ज़रा अपने दहन के ताज महल के दरवाज़े को खोल लीजिए ताकि अज़मत मोहम्मद वाले मोहम्मद की बाद सबा जब चले तो समझ में आए कि हम किस फ़र्श के अर्श पे बैठे हुए हैं। फ़जीलतों के मुकम्मल शरफ़ में रहता हूँ, फ़रिश्तों और नबियों की सफ़ में रहता हूँ। तमाम लोगों से गुजारिश है हमारे साथ शामिल हो जाएं। फ़जीलतों के मुकम्मल शरफ़ में रहता हूँ, फ़रिश्तों और नबियों की सफ़ में रहता हूँ। मैं देख रहा हूँ चेहरे मुस्कुराने लगे और हमेशा ये दुआ करता हूँ कि आले मोहम्मद के फ़ज़ाइल में जो खुश न हो क़यामत तक अल्लाह उसे खुशी नसीब न करे। मैं अब मिसरे हदिया समाअत करना चाहता हूँ कि फ़जीलतों के मुकम्मल शरफ़ में रहता हूँ, फ़रिश्तों और नबियों की सफ़ में रहता हूँ। खुदा का अगर ये चौथा मिसरा आपकी समाअतों की डायरी में तहरीर हो जाए तो शहनशाह गदीर के कदम को अपने जहनों में रखिएगा और हाथों की सदाओं को इस तरह उठाइए, इसलिए कि ये वो हाथ है कि जब ये हाथ उठ जाए तो वक्त का यजीद समझता है कि मुख्तार की तलवार चल रही है। फ़जीलतों के मुकम्मल शरफ़ में रहता हूँ, फ़रिश्तों और नबियों की सफ़ में रहता हूँ। खुदा का जितना अदा शुक्रिया करूँ कम है, अली के साथ अली के नजफ़ में रहता हूँ। एक मिलजुल के अज़मत मौलाए का नाम पर हबीब खुदा खत्म अंबिया बराए खुशनुदी इमाम ज़माना बावाज़े बुलंद सलवात। तवज्जो फरमाए अज़ीज़ान गिरामी, फ़कत 3 पॉइंट्स आपके सामने पेश करना है आज की मजलिस के हवाले से। ये याद रखिए कि उस इमाम ज़ामिन की मजलिस में हम बैठे हैं कि जिसके नाम से मंसूब कपड़े अगर हमारे बाजुओं पे बंध जाएं तो हमारी ज़िंदगी की हिफाजत की ज़मानत है। आप सब परदेश में हैं, कोई रोज़ी के सिलसिले में है, कोई किसी हवाले से यहाँ है। इमाम ज़ामिन का सदक़ा इतना आम है कि फ़कत रोज़े शाह खुरासान पूरे ईरान को खिला रहा है। तवज्जो फरमाइएगा, फ़कत रोज़े हरम इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाह हम सब को इस रोज़े पे बार बार जाना नसीब करे। तो मैं उस हवाले से फ़कत 3 पॉइंट्स आपके सामने पेश करना है और फिर रब्ते मसाइब है। लेकिन जितनी देर आप रहिए ये सोच के रहिए कि कुल्ले ईमान के फ़ज़ाइल सलमान बनकर सुना जाता है।
اپنے ولی کے حوالے سے قرآن مجید میں مختلف آیتوں کے ذیل میں گفتگو کر رہا ہے۔ میں نے جس حدیث امام علی رضا کو آپ کے سامنے پیش کیا، یہ بڑی خوبصورت حدیث ہے، اور اس وقت دور ایسا ہے کہ جس دور میں گارنٹی کا لیبل تو لگتا ہے، اس کی ضمانت نہیں ہے۔ توجہ فرمائیے، اتنا کرپٹ دور ہے کہ ہم اور آپ جس میں زندگی گزار رہے ہیں، لیکن امام علی رضا، توجہ فرمائیے گا، جہاں آپ بیٹھے ہیں آپ سوچئے کہ آپ کہاں بیٹھے ہیں، یہ سوچ کے آپ اپنے گھر پہ جواب تلاش کیجئے گا، اور جواب جب مل جائے گا تو میں سمجھوں گا کہ میری مجلس کے یہ تینوں پوائنٹس اپنی منزل تک پہنچ چکے ہیں۔ امام علی رضا بیان کرتے ہیں کہ رحم اللہ عبدن، اس پر اللہ کی رحمت ہو، جو شخص احیا امرن، ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے۔ سائل نے پوچھا کیف یحییکم امرکم، مولا آپ کے امر کو، اس میں نہ معمم کی شرط ہے، نہ شیروانی کی شرط ہے، نہ مدرسے حوزے میں تعلیم حاصل کرنے کی شرط ہے۔ امام علی رضا نے کہا رحم اللہ عبدن، جو بھی ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے، چاہے وہ آپ ہوں چاہے وہ ہم ہوں، جو بھی امر امام کو زندہ کرے، تو امام علی رضا نے گارنٹی کے ساتھ کہا ہے کہ اس پر اللہ کی رحمت ہوگی جو ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، جو ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے اس پر اللہ کی رحمت ہو۔ سائل بڑا روشن فکر تھا، اس نے سوال کر لیا کیف یحییکم امرکم، اے مولا آپ کے امر کو ہم زندہ کیسے کریں؟ تو مولا نے کہا ہمارے امر کو زندہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہمارے علم کو سیکھو اور دوسروں تک پہنچاؤ۔ توجہ فرمائیے گا، ہماری تعلیم کو سیکھو اور دوسروں تک پہنچاؤ۔ امام نے اس کا رزلٹ جو بیان کیا، توجہ فرمائیے گا، جو نتیجہ امام نے بیان کیا کہ جو بھی ہمارے علم کو سیکھے اور سیکھ کر اسے دوسروں تک پہنچائے، نتیجہ رزلٹ یہ ملتا ہے کہ ہمارے کلام کا حسن یہ ہے، ہمارے ایجوکیشن میں وہ کشش ہے کہ لوگ اس علم کے دروازے تک کھینچے چلے آئیں گے۔ توجہ فرمائیے گا، میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ امام کی اس حدیث کی تفسیر کیسے کروں۔ 2-3 ہفتے پہلے کانپور میں ایک فتنہ فساد ہوا، مسلمانوں کی تفسیر اس لیے مسلمان نہیں کر پا رہا ہے چونکہ اس نے اسلام کسی اور دیار سے لیا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، اسلام 2 رخ سے چلا، ایک دونوں ابو سے شروع ہوا، ایک سفیان والا ابو ہے، ایک طالب والا ابو ہے۔ ذرا میرے ساتھ آپ رہیں، اب تفسیر سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ 2-3 ہفتے پہلے کانپور میں فتنہ فساد ہوا، امام کی حدیث، چونکہ اس وقت امام کی ولادت بھی تھی 11 ذی-القعدہ، امام کی شہادت کی بھی مجلس میں ہم بیٹھے ہیں 23 ذی-القعدہ، امام کی حدیث کے جو ہماری تعلیم کو دوسروں تک پہنچائے، تو ہمارے کلام میں حسن یہ ہے، طاقت، کشش، اٹریکشن یہ ہے کہ لوگ اس تک پہنچ جائیں گے۔ امام نے گارنٹی لی ہے۔ اب جیسے ہی وہ فتنہ فساد ہوا تو انڈیا کا ایک IAS اس نے ٹویٹ کیا ٹویٹر پہ کہ مسلمانوں، تمہیں اگر اپنے ریلیجن کی تفسیر کرنی ہے تو کوئی تمہارے قرآن کو پڑھنے نہیں آئے گا اسلام سمجھنے کے لیے۔ شاید میرا جملہ نہیں پہنچا دیدان گرامی، شاید تم اگر اسلام سمجھانا چاہ رہے ہو، لوگ اپیل نہیں سمجھ پا رہے ہیں، تو تم قرآن تو خود نہیں پڑھتے سوائے رمضان کے، اپنی کتاب کو تم خود تلاوت سمجھ کے نہیں کرتے ہو، کوئی تعویذ سمجھ رہا ہے، کوئی دوا سمجھ رہا ہے، کوئی شفا سمجھ رہا ہے۔ تو اس نے ٹویٹ کیا کہ اگر تم اپنے دین، اپنے مذہب کو اپیل کرنا چاہتے ہو تو تمہارے قرآن، تمہاری دینی کتاب، تمہاری آستھا کی کتابوں کو کوئی پڑھنے نہیں آئے گا، تم اپنے قرآن کو، اپنے رہبروں کی تعلیم کو اپنا ڈریس بنا لو۔ توجہ فرمائیے عزیزان نے، میں بہت دیر سے سوچ رہا تھا پڑھوں تو کیا پڑھوں یہاں پہ، تو میں نے فیصلہ کیا کہ گوا کے مومنین کے درمیان وہی پڑھوں جو شیخ خراسان نے بتایا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، امام کے اس ٹویٹ کو، امام کی اس حدیث کو اس نے ٹویٹ کیا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ دین اسلام کی صحیح تصویر، صحیح عکاسی اگر دنیا تک پہنچے تو تم اسلام کے قرآن کو اپنے بیہیویئر میں لے آؤ، لوگ تمہارے اخلاق کو دیکھیں گے، سمجھیں گے کہ اسلام کا مینارہ کیا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد علیہ السلام پر، اللہم صلی ایک اس سے بہتر صلوات پڑھ عظمت محمد، اللہم صلی علی محمد۔ توجہ فرمائے عزیزان گرامی، امام کی یہ حدیث میں نے تفسیر بھی کر دی۔
اصل پرابلم یہ ہے کہ ہم نے اسلام کو وہاں سے نہیں لیا کہ جو اسلام کا اصل باب، اصل دروازہ تھا، ورنہ ہم اور آپ جس فقط علی کو مانتے ہیں، ایک علی وہ ہے جو نجف میں ہے، ایک علی وہ ہے جو خراسان میں ہے، ایک علی کے فضائل کا فے ابھی تک لوگ نہ سمجھ سکے، من کنت مولا فہذا علی مولا۔ تو شاہ خراسان کی عظمتوں کے اس آفتاب کی کرنوں کو کیسے لوگ محسوس کریں گے؟ آپ کے سامنے میں ایک واقعہ پڑھوں، آیت اللہ خوئی رحمت اللہ علیہ، تاریخ مرجعیت کا بہت بڑا سورج آفتاب، یہ اٹھتے بیٹھتے، میں آپ کے سامنے وہ اسم اعظم پڑھے دیتا ہوں کہ جس اسم اعظم سے اپنی مشکلات کو آپ حل کر لیجئے گا۔ ایک عارف تھا، بہت بڑے عالم تھے، اس عالم کے پاس، عالم کے ساتھ ساتھ عارف بھی تھے، وہ عرفانی منزلوں کو طے کر رہے تھے۔ ایک شخص آیا مشکلات سے گھرا ہوا، پریشان، مشکلوں سے دوچار، آگے کہتا ہے کہ آپ ماشاءاللہ اللہ والے ہیں، آپ اہل بیت کی تعلیم کو اپنی زندگی میں ڈالتے ہیں، آپ مجھے کوئی ایک ایسی دعا بتائیے، ایک ایسا وظیفہ بتائیں کہ میں اسے پڑھوں، مشکل حل ہو جائے۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ آفر جہاں ملے وہاں ہم جائیں، تو اس نے آگے کہا کہ کوئی دعا بتا دیجئے، کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ تو اس عارف عالم دین نے مسکراتے ہوئے کہا دعا تو ہے، وظیفہ تو ہے، وہ میں بتا دوں گا۔ جیسے اس نے ان کی مسکراہٹ کو دیکھا، فوراً کہا کہ ذرا سا مجھے بتا تو دیجئے، آپ کی مسکراہٹ بتا رہی ہے کہ دعا آپ کے پاس ہے۔ عزیزو جملہ پہنچ جائے تو بلند آواز سے صلوات پڑھیے گا۔ اس عارف کے پاس آنے والے نے مشکلوں سے پریشان ہو کر کہا میں مشکلوں سے دوچار ہوں، کوئی دعا وظیفہ بتا دے تاکہ میں مشکلوں سے نجات پا جاؤں۔ اس عارف غلام علی نے کہا کہ ایک دعا ہے، آج سے تم اللہ کی پرواہ کرو، ابھی سے اللہ تمہاری پرواہ کرے گا۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد علیہ السلام پر، اللہم صلی اللہ علیہ۔ اب آیت اللہ خوئی رحمت اللہ علیہ، نجف آپ جائیے، مولا کائنات کے حرم کے بالکل بابو ساز سے جیسے ہی آپ اندر داخل ہوں گے، وہیں پہ تاریخ مرجعیت کا یہ علی کا غلام سویا ہوا ہے۔ اٹھتے بیٹھتے ہر وقت یا علی کہا کرتے تھے، مولا کا نام لیتے تھے، یا علی مدد، یا علی کہا کرتے تھے۔ تو ان کے کسی خیر خواہ نے، کسی چاہنے والے جو ان کے سامنے اٹھتے بیٹھتے ہمیشہ رہتے تھے، انہوں نے فوراً پوچھ لیا کہ شاید ہو سکتا ہے کہ یا علی یہاں سے مراد وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ہو۔ جملہ پہنچنا چاہیے عزیزان گرامی، اس علی سے مراد آیت الکرسی هُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہ خدا والا علی ہے۔ جیسے ہی سائل نے پوچھا کہ آقا اس علی سے مراد کیا ہے، فوراً آیت اللہ خوئی نے کہا یا علی ابن ابی طالب۔ شاید جملہ نہیں پہنچا عزیزان گرامی، فوراً کہا یا علی ابن ابی طالب۔ عزیزان گرامی، وہ اسم اعظم ہمارے اور آپ کے پاس ہے کہ کسی بڑی سے بڑی مشکل میں، چاہے شاہ خراسان کے علی کو پکاریے، چاہے نجف کی علی کو میں آپ کے سامنے کوفے کا واقعہ پڑھوں۔ ایک یہودی تھا، علی کے ساتھ سفر کر رہا تھا، سفر کرتے کرتے اس نے دیکھا کہ ایک ہم سفر میرے ساتھ بالکل قریب آیا۔ مولا نے دیکھا کہ ایک شخص ہے کہ جو تنہا سفر کرا۔ اسلام کا ایک پیغام یہ بھی ہے کہ جب تمہارے ساتھ راستے میں کوئی مسافر مل جائے تو تہذیب اسلام کی تصویر یہ ہے کہ تم اس کے مسافر کے ساتھ ہم سفر بن جاؤ۔ مولا کائنات اس کے ساتھ ساتھ آگے بڑھنے لگے۔ اس نے علی کو پہچانا نہیں تھا کہ علی کون ہیں۔ علی نے بھی اپنا تعارف نہیں کرایا کہ میں علی ہوں۔ علی اپنی کوالٹی پہلے بتاتے ہیں، نام بعد میں بتاتے ہیں۔ شاید جملہ نہیں پہنچا دیدانے گرامی، علی نے اپنا تعارف فوراً نہیں کرایا کہ میں علی ابن ابی طالب ہوں، میں مولود کعبہ ہوں۔ علی ابن ابی طالب نے کچھ اپنا تعارف، کوئی پہچان، کوئی آئیڈینٹیفیکیشن پیش نہیں کی۔ اس مسافر کے ساتھ ساتھ مولا جانے لگے۔ چند قدم ابھی گئے تھے، باتیں ہونے لگی۔ اس نے بتایا کہ میں یہودی قوم سے تعلق رکھتا ہوں، میں یہودی کا فلاں عالم ہوں، اس محلے میں رہتا ہوں۔ تعارف پیش کرتے کرتے اسی سفر کے دوران دریا کا ایک راستہ آیا۔ یہ مسافر بڑا مسکراتا ہوا اس راستے پر جانے کے لیے اس نے اپنے تھیلے سے ایک چادر نکالی اور پانی کے اوپر چادر کو ڈال کر بہت ہی آرام سے مسکراتے ہوئے اس چادر پر بیٹھ گیا۔ ایک ورد کچھ اس نے دھیرے سے دھیمے لہجے میں کچھ پڑھنا شروع کیا۔ اس کے بعد پانی پہ تیرتے ہوئے چادر پہ بیٹھ گئے آرام سے۔ اس کے بعد بیٹھ کے بالکل براجمان جب ہو گیا تو اس پار سے اس پار جب چلا گیا تو علی کی طرف تنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ دیکھ کر ایک جملہ کہتا ہے، کاش کہ تمہیں بھی وہ اسم اعظم معلوم ہوتا تو تم بھی اس پار سے اس پار چلے آئے۔ اس کم بخت کو کیا معلوم ہے کہ جو اس پار سے اس پار کرانے آیا ہے
तुम उसी के हम सफ़र हो। ये मुस्कुराते हुए ये जुमला कहता है कि काश के तुम्हें भी वो दुआ, तुम्हें भी वो वजीफ़ा इसमें आज़म पता होता तो तुम भी इस पार से उस पार आते। मौलाए कायनात को जब इसने तंज़िया अंदाज में कहा तो अबू तालिब के लाल को जलाल आया। यदुल्ला की तरफ ऐनुल्ला ने देखा, अली इब्न अबी तालिब ने उंगली का इशारा करके दरिया की तरफ फ़कत देखा ही था कि दरिया का पानी पहाड़ की तरह अपनी जगह जम गया। अल्लाह अकबर, कैसे फ़ज़ाइल अली सुनते हैं आप। दरिया का पानी अपनी जगह पहाड़ की तरह जम गया। अली कदम ब कदम, खरामा खरामा इस पार से उस पार चले गए। जो अपने करिश्मे को दिखाकर तंज कर रहा था अब वो हवास बाख्ता होकर पूछता है आप हैं कौन। अल्लाह अकबर, गोवा वाले मौला आपको सलामत रखे। फ़ौरन कहता है कि आप हैं कौन, अपनी पहचान, अपना तारुफ पेश करें। मौला आप सबको सलामत रखिए। अभी तक जो खामोश थे आपकी इस खामोशी पे मुझे शिकवा नहीं है, लेकिन अब लिसानुल्लाह के फ़ज़ाइल पर आपको अपने लिसान के दरवाज़े को खोलना है। जैसे ही अली ने कदम ब कदम, खरामा खरामा इस पार से उस पार आए, उसने कहा ज़रा सा अपना तारुफ, आप हैं कौन। मौलाए कायनात है, मैं तो अपना तारुफ कराऊंगा ही, अब तू बता कि तू कौन है, तूने क्या पढ़ा था। ये जुमला पहुंच जाएगा। मैं नहीं समझता कि कोई ज़मीन पे रहेगा। विलायत के आसमान पे अली के कदम को अपने हाथों से सलाम करना। फ़ौरन इसने कहा कि मैं क्या बताऊं, मैं क्या पढ़ता हूं। मेरे एक राहिब ने आखिरी नबी मोहम्मद के वसी का नाम अली याद करा दिया है। हाय जिंदाबाद, मौला सलामत रखे आपको। मौला आप सबको नजफ की ज़ियारत नसीब फरमाए। मेरे एक बड़े आलिम ने, राहिब ने मोहम्मद अल्लाह के आखिरी नबी के वसी अली का नाम याद करा दिया है। मैं जिस मुश्किल में भी फंस जाता हूँ तो इस अली का नाम लेता हूँ, इस पार से उस पार आ जाता हूँ। अली इब्न अबी तालिब ने कहा तूने जिस अली का नाम लिया है मैं वो अली इब्न अबी तालिब हूँ। सलामत रहे। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। अज़ीज़ान गिरामी, ये अल्लाह का हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए कि इस वक्त गुमराहियों के मुख्तलिफ थिएटर खुले हुए हैं। रईस भाई और जो लोग भी इस प्रोग्राम में शामिल हैं, अल्लाह उन्हें सलामत रखे और ऐसे अफराद को अल्लाह हयात के साथ सेहत भी दे कि जो लोग इस वक्त वो काम कर रहे हैं कि जो अल्लाह अपने नेक बंदों से काम लेता है। तवज्जो फरमाइएगा, ये वो काम है कि अल्लाह ख़ुद कुरान मजीद में कह इन्नल्लाह ला युज़िउ अजरल मुहसिनीन, मैं नेकी करने वाले के अजर को ज़ाया नहीं करता। तुम ज़र्रा बराबर नेकी करोगे, फमन यामल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्क़ाल ज़र्रा, हर जगह तुम्हें नेकी भी नज़र आएगी, बुराई भी नज़र आएगी। आप अल्लाह का शुक्र अदा करें कि इस वक्त आप फ़र्श अदा पे बैठे हुए हैं और उस इमाम ज़ामीन की ज़मानत में हैं कि जिसका नाम ही इमाम ज़ामीन है, जिसका लक़ब ही इमाम ज़ामीन है। इमाम ज़ामीन कहा क्यों गया? ये जो इमाम ज़ामीन हम सफ़र से पहले अपने अपने बाजुओं पे बांधते हैं, अभी आयतुल्ला अहमद अली आबदी जो क़ुम मुक़द्दस के बहुत बुज़ुर्ग उस्ताद हैं, हौज़वी दुनिया का बहुत बड़ा नाम, इन्होंने एक मकाला लिखा फ़ारसी में। उसमें इन्होंने इमाम ज़ामीन की तारीख़ लिखी कि ये इमाम ज़ामीन जो हम और आप सफ़र से पहले अपने अपने बाजुओं पे बांधते हैं, आप उसे समझिए कि इसकी तारीख़ और हिस्ट्री क्या है। वो लिखते हैं कि तारीख़ से ये बात हमें पता चली, उसूल काफ़िया बिहार व नवार की रिवायतों का माखूज़ और अख्ज़ उन्होंने जो जुमला किया वो मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ कि ये इमाम ज़ामीन आज की पैदावार नहीं है, ये आज की तारीख़ नहीं है, बल्कि इमाम ज़ामीन ख़ुद इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में राइज था। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। 8वें इमाम का नाम आया, मिलजुल के बुलंदतरीन सलावत पढ़ तवज्जो फरमा दीजिए। हम जो इमाम ज़ामीन बांधते क्यों बांधते हैं, सवाल होना चाहिए ना। तो वो बयान करते हैं कि 8वें इमाम के ज़माने में इमाम के नाम का सिक्का राइज हुआ था, तो लोग इमाम के चाहने वाले, इमाम से जो अक़ीदत रखते थे, इमाम से जो मोहब्बत करते थे वो तो करते ही थे, लेकिन अपनी हिफाजत की खातिर जो इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के दीन पर भी नहीं थे, उनकी विलायत से भी करीब नहीं थे, वो भी उस सिक्के को कपड़े में बांध कर अपने साथ या अपने बाजुओं पे बांध कर सफ़र किया करते थे। चूँकि इमाम से वो चीज़ मंसूब हो गई
جو چیز امام سے منسوب ہو جائے اس میں اتنی طاقت آ جاتی ہے کہ وہ ہمارے اور آپ کی حفاظت کر لیتی ہے۔ اللہ اکبر، شاید جملہ نہیں پہنچا، مجھے واقعے کا سہارا لینا پڑے گا۔ ایک نابینا، ایک اندھا، نہ دیکھنے والا ایک انسان، عراق میں ایک شخص تھا، وہ امام کا چاہنے والا تھا لیکن دیکھ نہیں سکتا تھا، اس کا بیٹا تھا، بڑی خدمتیں کیا کرتا تھا۔ اچھی اولاد وہی ہے کہ جو والدین کا احترام، والدین کی خدمتیں کرتی ہے۔ وہ امام زمانہ کی اطاعت وہ اولاد کر ہی نہیں سکتی کہ جو اپنے والدین کی اطاعت نہ کرے۔ توجہ فرمائیے گا، وہ شخص اپنے بیٹے کی بڑی تعریف کرتا تھا کہ میرا بیٹا جو ہے بہت ویل ڈسپلین ہے اور بہت بااخلاق با کردار ہے۔ اس کے محلے میں ایک ہوٹل تھا جہاں چائے لوگ پیتے ہیں، اس زمانے میں عرب میں وہ چائے خانہ تھا جہاں پہ لوگ آ کے جمع ہوتے تھے، اور وہ ایسی جگہ تھی کہ جہاں سے مسافر اپنے اپنے راستے کو جایا کرتے تھے۔ توجہ فرمائیے گا، ہم اور آپ جو امام کے نام سے منسوب چیزوں کو اپنے گھر میں لا کے رکھتے ہیں، کوئی نجف گیا، آپ نے کہہ دیا کہ ذرا سا میرے لیے ایک تسبیح لے آئیے گا کربلا سے، کفن لے آئیے گا کربلا سے، خاک شفا کا سجدگاہ کربلا سے لے آئیے گا۔ ہر آدمی کسی نہ کسی زائر سے گزارش کرتا ہے، اور یہی گزارش کرنا بھی چاہیے ہمیں کہ جاؤ تو وہاں کی خاک لے کر آؤ۔ ابھی نجیب الہ آبادی صاحب آفتاب نظامت، ان کے سامنے کیا بولوں میں، ایسی نظامت کرتے ہیں کہ ماشاءاللہ آپ ان کی نظامت کو کل سماعت کیجئے گا۔ تو یہ بھی نجف کربلا جاتے ہیں تو وہاں سے کیا لے کے آتے ہیں؟ آپ اور ہم دنیا والے دوسرے ملک جاتے ہیں تو ڈائمنڈ اور کیا گولڈ اور یہ لے کے آتے ہیں۔ شیعہ قوم کی عجیب زندگی ہے کہ یہ قوم اگر کسی چیز کو چاہتی بھی ہے تو ایسا چاہتی ہے کہ کربلا جائے تو خاک لے کر آئے، اور خاک لے کر یہ بتاتی ہے کہ دنیا پر خاک ہے۔ توجہ فرمائیے گا عزیزان، واقعہ سنیے امام ضامن، آپ کو جو حاجت ہے، جو پریشانی ہے، اس مجلس میں امام علی رضا کے سامنے دل کی آنکھوں سے اپنے آپ کو امام کی خدمت میں پیش کیجئے۔ وہ نابینا تھا، وہ خواہش رکھتا تھا کہ وہ بھی شاید خراسان کی بارگاہ میں جائے، قم مقدس جائے، کربلا جائے، نجف جائے، ہمیشہ زیارت پہ جائے، تو وہ اپنے علاقے میں رہا کرتا تھا۔ ایک شخص اس چائے خانے میں آیا، اور چائے خانے میں چائے پینے کے بعد اب جب وہ کربلا کی طرف جانے لگا، توجہ فرمائیے عزیزان گرامی، جب امام حسین کی زیارت کو وہ نکلا، امام حسین علیہ السلام کی زیارت، نجف کی زیارت کے لیے، خراسان کی زیارت کے لیے، تو اس نابینا شخص نے، چونکہ جس کو دکھائی نہیں دیتا ہے اس کی قوت سماعت میں اللہ اضافہ کر دیتا ہے۔ یہ آپ پریکٹیکل کر کے دیکھ لیں، خدا اگر کسی سے کچھ نعمت لیتا ہے تو اللہ کوئی نعمت اضافے کے ساتھ اسے عطا کرتا ہے۔ اگر کوئی دیکھ نہیں سکتا تو سننے کی طاقت بڑی پاورفل ہوتی ہے۔ وہ بہت اچھا سنتا تھا، اس نے جیسے اس شخص کو اس کے جملے کو سنا کہ میں خراسان جا رہا ہوں امام علی رضا کی بارگاہ میں، تو اس نے گزارش کر دی کہ میری بھی بہت دنوں سے خواہش ہے لیکن میں نابینا ہوں، ایک بیٹا ہے میرا اور وہ اپنی اقتصادی حالت کو بہتر، میری روزی روٹی کے لیے گھر میں چولہا جل رہا ہے تو وہ خدمتیں کرتا ہے اور کاروبار پہ جاتا ہے، وہ چلا جائے میرے ساتھ تو پھر گھر میں چولہا نہیں جلے گا۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ خراسان جب جائیں تو 8ویں امام کے روضے پہ جب امام علی رضا کی بارگاہ میں جائیں تو میرا سلام ضرور عرض کیجیے گا، اور جب ادھر سے آپ واپس آئیں تو اسی راستے سے آپ اپنے گھر جائیں گے۔ تو اس آنے والے نے کہا کہ جی یہی راستہ ہے۔ تو اس نے گزارش کر دی کہ میں آپ کو زحمت نہیں دیتا ہوں، بس اتنی گزارش ہے کہ امام کی چوکھٹ پہ جو خاک ہے اس خاک کو ذرا سا اپنی تھیلی میں رکھ کر میری خاطر لے آئیے گا تاکہ میں اسے اپنی آنکھ پہ لگا لوں۔ عقیدہ تو دیکھیں، میں اپنی آنکھ پہ اس خاک کو لگا لوں تو اللہ میری اس بصارت کو لوٹا دے گا۔ یہ اس نے کہہ دیا۔ وہ مسافر وہ امام علی رضا کی بارگاہ میں گیا، اس نے زیارت کی، اور زیارت کرنے کے بعد اسے سب کچھ یاد تھا، اس کی یہ گزارش یاد نہیں تھی کہ کسی نابینا نے مجھ سے کہا تھا کہ خاک لے کے آنا۔ اللہ اکبر عزیزان گرامی، امام علی رضا کی بارگاہ میں یہ کریم امام ہے، یہ غریب الغربا امام ہے، جس کی چوکھٹ سے غربتیں دور ہوتی ہیں، ہم اور آپ اس کی مجلس میں بیٹھے ہیں۔ اس زائر نے تمام تر کام کر لیے لیکن اس نابینا کی فرمائش کو اس نے فراموش کر دیا، جان بوجھ کے نہیں، بھول گیا، وہ سفر کا ٹائم تھا، وہ بھولتے ہوئے جب اس راستے پہ آیا اور اسی ہوٹل اسی ریسٹورنٹ پہ جب وہ پہنچا تو اس نے دیکھا کہ اس نابینا پر جب اس کی نظر پڑی تو اسے فوراً اس کا جملہ یاد آیا کہ اس نے کہا تھا کہ امام علی رضا کی بارگاہ سے ان کی چوکھٹ ہے، جو خاک ہے اس کو تھوڑی سی خاک آپ اپنی تھیلی میں لے کر آ جائیے گا۔
اس نے کہا کہ اللہ اکبر، یہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، میں نے اس کی گزارش، اس کی فرمائش کو کیسے فراموش کر دیا، اللہ مجھے معاف کر۔ وہ شرمندہ تھا، جان بوجھ کر اس نے نہیں بلایا تھا، اس سے غلطی ہو گئی، وہ نادم تھا۔ وہ کہتا ہے کہ اگر میں اس کے پاس جاؤں، اگر وہ پہچان لے تو پھر میں اسے اگر یہ کہوں کہ میں بھول گیا تھا تو نابینا پہلے سے دیکھ نہیں پا رہا، تو وہ اس کا دل زخمی ہو جائے گا، وہ کبیدہ خاطر ہوگا۔ تو اس نے وہیں پہ خاک کو یا علی رضا کہہ کے اٹھایا۔ اللہ اکبر، توجہ فرما عزیزان، وہیں کی خاک یا علی رضا کہہ کے اس نے اپنے ہاتھوں میں لیا، اور یہ کہتا ہے کہ اے شاہ خراسان، آپ کے نام کی برکت تو ہر جگہ ہے، مولا جان بوجھ کر میں نے نہیں فراموش کیا، مجھ سے غلطی ہو گئی، مولا میں اس کی طرف سے گزروں گا، اگر وہ مجھے پہچان لے تو میں یہ خاک اسے تھما دوں گا، اور تھمانے کے بعد کہوں گا کہ یہ تم نے جو کہا تھا شاہ خراسان کی بارگاہ سے میں لے کر آیا ہوں۔ اگر وہ بھول گیا تو میں سیدھے اپنے گھر چلا جاؤں گا۔ لیکن الٹا ہوا، جیسے ہی ادھر وہاں پہنچا اور اس نے سلام کیا، وہ پہچان گیا، کیا میرا تحفہ لائے ہو؟ اللہ اکبر، خدا ہم سب کو زیارت امام علی رضا نصیب کرے۔ عزیزان گرامی، بالکل اس انداز میں بیٹھی جیسے ایک فقیر امیر کی بارگاہ میں بیٹھتا ہے۔ جیسے اس نے سلام کیا، اس نے کہا کہ میرا وہ تحفہ لے کے آئے ہو؟ اس نے کہا کہ ہاں وہ تحفہ میں آپ کا لے کے آؤں، یہ شاہ خراسان کی بارگاہ کی خاک ہے۔ جیسے اس نے اس خاک کو لیا، اور خاک کو لینے کے بعد اس قدر اس کی کیفیت تھی، ایسا بے چین تھا کہ خاک کو لے کر پوری آنکھوں میں ملنے لگا، اور اتنا زار و قطار رونے لگا کہ آنسوؤں سے یہ خاک بالکل بھیگ چکی تھی، یہ خاک تر ہو چکی۔ اب وہ روتے روتے یا امام علی رضا، یا امام علی رضا، یہ جو اس منظر کو دیکھ رہا تھا یہ نادم ہوا، اس سے رہا نہیں گیا۔ اس نے کہا کہ اے آنے والے شخص، میں تجھ سے شرمندہ ہوں، میں تجھ سے بہت معافی کا طلبگار ہوں، یہ خاک خراسان کی خاک نہیں ہے۔ اب یہ اس کی روحانیت کو دیکھ رہا ہے، اس کے کمال کو دیکھ رہا ہے، اس کے احساسات کو دیکھ رہا ہے۔ یہ نادم ہوا، اس نے ایکسکیوز کیا کہ میں آپ سے بہت شرمندہ ہوں، آپ جس عقیدت سے اس خاک کو خراسان کی خاک سمجھ رہے ہیں، میں بہت معافی چاہتا ہوں۔ دیکھیے، جب روحانیت بڑھ جاتی ہے تو انسان جھوٹ سے بچتا ہے، توجہ فرمائیے گا، برائیوں سے بچتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آل محمد نے کہا ہمارا تذکرہ کرو، بیماریوں سے دور رہو گے۔ اس نے کہا کہ یہ خراسان کی خاک نہیں ہے، میں بھول چکا تھا آپ کو، جیسے ہی میں نے یہاں دیکھا تو یہیں کی خاک یا علی رضا کہہ کے میں نے اٹھایا۔ جیسے اس نے یہ جملہ کہا، اس نے کہا کہ یا علی رضا سے یہ منسوب خاک، اس نے میری آنکھوں کی بینائی لوٹا دی ہے، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، جیسے اس نے یہ جملہ سنا، اس زائر نے خراسان کی طرف رخ کر کے کہا السلام علیکہ یا مولانا غریب الغرباء، اے مولا میری غلطیوں کو معاف کیجیے گا۔ عزیزان گرامی، ہم اور آپ آج اسی کی مجلس میں بیٹھے ہیں، اگر خراسان نہیں گئے تو نہیں جا سکے، لیکن اپنے گھر سے، اس فرش اعضا سے، اس مجلس سے اپنے 8ویں امام کو یاد کریں اور کہیں السلام علیکہ یا مولانا یا غریب الغرباء، السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء، اے وہ کہ جو فقیروں کا مددگار ہے، اے وہ کہ جو غریب پرور ہے، اے وہ کہ جو عرب و عجم کا سلطان ہے، وہ امام کہ جس کی زیارت کے متعلق آپ عقیدت کے آسمان پہ پرواز کریں گے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ایک مل جل کے بلند ترین صلوات پڑھ دیں امام کے روح میں، اللہم صلی علی محمد۔ عزیزانے، بہت دور دراز سے لوگ آئے ہیں، آپ آج امام علی رضا کا صدقہ لے کر جائیں۔ پوری رات لوگ ایسے ویسے وقت میں گزار دیتے ہیں جو وقت کسی وقت کا نہیں رہتا، لیکن میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں یہاں جتنی دیر بیٹھیے گا قبر میں آپ کی لائٹ اتنی روشن ہوگی۔ ایک صلوات کا تو فائدہ یہ ہے کہ خود صاحب القطرہ لکھتے ہیں کہ جو شخص محمد و آل محمد پر ایک مرتبہ صلوات پڑھتا ہے تو آسمان کا فرشتہ اس کے پاس آ کر کہتا ہے کہ تجھے اللہ اور اللہ کے رسول نے سلام کہا ہے۔ صلوات تو پڑھے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد۔ عزیزان گرامی، ہم اور آپ امام علی رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں، امام کی خدمت میں اپنی عقیدتوں کو پیش کریں، امام کی بارگاہ میں عرض کرے کہ مولا ہم فقیر ہیں، ہم اس وقت غمزدہ ہیں، مصیبتوں کا شکار ہیں، لیکن جس طرح آپ نے اس خاک کو خراسان کی عظمتیں عطا کر دیں، مولا ہم بھی خاکی ہیں، ہم بھی گنہگار ہیں، مولا ہم ہر طرح سے بے کس و لاچار ہیں، لیکن آپ ہر نوعیت سے مختار ہیں، مولا ہم ہر طرح سے مجبور ہیں، لیکن آپ ہر طرح سے مولائے کائنات کے وارث ہیں۔ ہم اور آپ آج اس امام کی بارگاہ میں بیٹھے،
ایک شخص آیا آ کر کہتا ہے کہ مولا میں بے اولاد ہوں، میں پریشان حال ہوں. معجزے دیکھیں امام علی رضا کے. اللہ اکبر. لوگ تمنا رکھتے ہیں. 7ویں امام کے پاس آنے والے نے آ کے پوچھا کہ امام علی رضا کی زیارت کا ثواب کیا ہے؟ امام نے کہا 70 حج کا ثواب. اس نے کہا 70 حج؟ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا کہ 70 حج مقبول. اللہ اکبر. جیسے اس نے انٹروگیٹو سائن لگایا پھر امام نے کہا کہ 70,000. اللہ اکبر. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے کہا کہ 70 نہیں بلکہ 70,000 حج مقبول. اس کے بعد وہ کہتا 70,000 حج مقبول. تو امام مسکراتے ہوئے کہتے ہیں کہ لوگوں کا حج تو قبول ہوتا نہیں، یہ زیارت ضرور مقبول ہے. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد علیہ السلام. محمد والے. عزیزان گرامی، جس امام کی زیارت جنت کی ضمانت ہو اسے امام علی رضا کہتے ہیں. آنے والے سائل نے کہا مولا بے اولاد ہیں، پریشان ہیں. مسلم نام کا راوی ہے. یہ آ کر اپنی پریشانیوں کو امام کے خدمت میں پیش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مولا تمام طرح کے ڈاکٹر اور طبیب کو دکھا چکے، ایسا مرض لاحق ہے کہ کوئی علاج نہیں ہے. ہم اور آپ روزانہ کرتے ہیں لیکن ہمیں معرفت نہیں ہے. امام علی رضا نے اس آنے والے سائل سے کہا کہ اگر تم اس پریشانی میں اور اگر کسی طرح کی بھی صحت کی بیماری میں مبتلا ہو اور بے اولاد ہو تو اپنے گھر میں بلند آواز سے اذان دیا کرو. ہم اور آپ اذان دیتے ہیں. امام نے کہا کہ اپنے گھر میں بلند آواز سے اذان دیا کرو. وہ آنے والا سائل کہتا ہے کہ ابھی چند دن گزرے نہیں تھے کہ جو لا علاج بیماری میں مبتلا تھا، چند دن امام کے اس بتائے ہوئے عمل پر میں نے عمل کیا، بلند آواز سے اذان دینے لگا. میں شیرینی لے کے شاہ خراسان کی بارگاہ میں آیا اور آ کر کہتا ہوں مولا آپ کے صدقے میں اللہ نے اولاد نرینہ بھی عطا کی اور میں جس بیماری میں مبتلا تھا اللہ نے اسے شفا بھی عطا کی. آپ گوا میں ہیں، ہندوستان، پاکستان، پوری دنیا میں آج اہل بیت کے چاہنے والے زندگی گزار رہے ہیں. عزیزان گرامی، اہل بیت کے چاہنے والوں کا ایک کمال یہ ہے کہ یہ فقط زندہ نہیں ہیں، یہ زندگی کے ساتھ عزتوں کے ساتھ زندہ ہیں. آج آپ دیکھیں ہندوستان کی سیاست کا منظرنامہ، یاسوف عباس بھائی بہتر بتائیں گے کیا پریشانیاں ہیں. لیکن اس پریشانی کے دور میں بھی عزیزان گرامی، بے عزت اور ذلیل اور رسوا دور میں جس قوم کو عزتیں مل رہی ہیں اس قوم کو علی کے در سے عزت مل رہی ہے. توجہ فرمائیں. آج آپ دیکھ لیں ساری دنیا کے ہدایت کے دروازے بند ہیں. جب کووڈ-19 کا زمانہ آیا تھا تو پوری دنیا کے عبادت خانے بند ہو چکے تھے. الحمدللہ چونکہ میرا جو مدرسہ ہے، یاسوف بھائی گئے ہیں اور بھی دانش صاحب گئے ہیں، حرم امیر المومنین کے بالکل صحن میں مدرسہ مہدیہ آیت اللہ شیخ جعفر کاش الغطا کا مدرسہ ہے. یہ حرم مولا کا دروازہ ہے اور بالکل حرم کے سامنے میرے مدرسے کا دروازہ ہے. ایک دن بھی حرم مولا کائنات بند نہیں ہوا. اگر شفا خانہ بند ہو جائے، ہاسپٹل بند ہو جائے تو مریض کہاں جائے گا؟ توجہ فرمائیے عزیزان گرامی. آپ معجزے کے سورج کی کرنوں کو اپنے اندر محسوس تو کریں، آپ کو کیفیت محسوس ہوگی. کربلا کی تاریخ، جب کووڈ-19 لاک ڈاؤن پوری دنیا میں WHO نے اعلان کرا دیا اور اس سال پہلا اتفاق ہوا کہ میں محرم میں کربلا میں تھا، ورنہ عشرہ محرم کے لیے کہیں نہ کہیں کا سفر ہوتا تھا، لیکن چونکہ فلائٹ بند ہو چکی تھی تو پہلی مرتبہ عشرہ اولیٰ میں کربلا نجف عراق میں رکنے کا اتفاق ہوا. تو وہاں کی گورنمنٹ نے اعلان کرا دیا کہ اب اس سال سوائے کربلا کے ساکنین، جو کربلا کے نیشنل وہاں کی جو لوکل سٹیزن ہیں، لوکل لوگ ساکن ہیں، اس کے علاوہ کربلا کے باہر کے نجف سے، بغداد سے کوئی نہیں آ سکتا. بالکل اعلان عام ہو گیا. ہم لوگ 28 یا 29 ذی الحجہ کو رو رہے تھے حرم امیر المومنین میں ہندوستان کے چند علماء کہ مولا اس سال اتفاق سے، حسن اتفاق کے کربلا محرم کرنے کا اللہ نے شرف عطا کیا اور نجف میں رہے کہ عاشور کربلا نہ کر سکے. عزیزان گرامی، سارے لوگ پریشان، عزادار پریشان. 7 محرم کو اچانک یہ آواز نجف اور عراق کی فضا میں گونجی کہ وہاں کا جو منسٹر تھا اس نے اعلان کرا دیا کہ اب کوئی دروازہ بند نہیں ہوگا، جس کو کربلا آنا ہے وہ امام حسین کو پرسہ پیش کرنے آئے. عزیزان گرامی، عاشور، شب عاشور میں پروگرام کر رہا تھا. شب عاشور نجف سے جب کربلا پہنچا تو امام حسین علیہ السلام کی جہاں پہ زری ہے اس کے بالکل سامنے کا جو دروازہ ہے جہاں پہ اصحاب سید الشہداء جن کی قبریں ہیں،
وہاں گنج شہیدہ جس کو ہم ہندوستان میں کہتے ہیں، اس کے باہر لکھا ہوا تھا. وہاں بھی عراقی بھی بڑے پریشان تھے کہ کووڈ آ گیا ہے، وہ ماسک لگائے ہوئے ہیں اور لوگ ایک دوسرے سے فاصلے پہ ہیں، لوگ ہاتھ نہیں ملا رہے تھے. جہاں اسلام نے کہا کہ ہاتھ ملاؤ تو روحانی بیماریوں سے دور رہو گے، یہ کون سی بیماری ایسی پھیلا دی گئی کہ لوگوں کو عبادت خانوں سے دور کر دیا گیا. وہاں پہ بھی ایک نوٹس لکھی ہوئی ایک تحریر تھی، اس پہ یہ تحریر آویزہ تھی کہ اب جو بھی کربلا میں آئے تو ذرا سا ایک ہاتھ کے ڈسٹینس کو بنا کر رکھے تاکہ یہ بیماری دوسرے میں سرایت نہ کرے. میں نے السلام علیکم یا ابا عبداللہ کہہ کر کہا مولا یہاں تو سارے جتنے دنیا کے بنائے ہوئے قانون ہیں یہ سب قانون ٹوٹ چکے ہیں. حسین کہتے ہی اسے ہیں کہ جو فطرت پر حکومت کرتا ہے. اس کے بعد عزیزان گرامی وہاں تمام کووڈ 19 اور یہ تمام بیماری، اس کا ڈر خوف سب کچھ بیعت کے ساتھ دفن ہو گیا. اور 40 کا سورج جب نمودار ہوا تو پھر کیا کہنے. یہ بدقسمتی تھی اہل ہندوستان میں. یہاں کی حکومت اللہ اس کی ہدایت کرے اور ہم سب کو بہترین انداز میں عزاداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کو امام زمانہ کی معرفت عطا فرمائے. ہم ذمہ دار قوم ہیں، ہمیں اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے. ماشاءاللہ اہل علم بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بھی کہیں نہ کہیں اپنی اپنی حیثیت اور پہچان رکھتے ہیں. عزیزان گرامی ایک بات ضرور یاد رکھیے گا، آیت اللہ سستانی دامت ظلہ العالی کا ایک جملہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ وہ کون ہے کہ جو مال امام کھائے اور امام کا جو بھی فرض اس کے اوپر قرض ہے اسے ادا نہ کرے. لوگ کہہ دیتے یہ تو مدرسے مولانا کا کام ہے، وہ مال امام کھاتے ہیں. میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ آپ میں کون ہے جو مال امام نہیں کھاتا ہے؟ دم تو آواز لگائیے. روایت کے جملے ہیں کہ امام زمانہ کا صدقہ ہے کہ امام کے صدقے میں کفار و مشرکین آج رزق پا رہے ہیں. تو جو امام کے دسترخوان پہ بیٹھ رہا ہے وہ ذرا سا اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرے. گوا میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، الیکٹرانک میڈیا کا زمانہ ہے، پوری دنیا کی خبریں آپ کے منظر آپ کے ہاتھوں پہ ہیں. عزیزان گرامی جنت البقیع کا منظرنامہ آپ کے سامنے ہے. ایک وہ بی بی کہ جس نے اپنی دعا کے ذریعے ہمیں زندگی عطا کی، اس کی قبریں مسمار کر دی گئیں، منہدم کر دی گئیں. امام علی رضا کی چوکھٹ پہ جاتے ہیں تو بڑی شان و شوکت سے کہتے ہیں سلطان عرب و عجم آپ پر ہمارا سلام ہو. کئی مرتبہ جانا ہوا لیکن ابھی تک راستہ نہ پہچان سکے، اتنے راستے ہیں. دل بہت دکھتا ہے جب جنت البقیع کی تاراجی کو دیکھتے ہیں. عزیزان گرامی ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم لوگ اپنے احساس کو جگائیں. شیعہ قوم وہ نہیں ہے، اہل بیت کے چاہنے والے وہ نہیں ہوتے کہ جو خود اکیلے کھائیں. شیعہ اسے کہتے ہیں کہ جو اپنے ساتھ کئی کو کھلائے. مجلس میں تبرک اسی لیے رکھا جاتا ہے، امام کے نام پہ اسی لیے سبیلیں لگائی جاتی ہیں. آج دیکھیں ہندوستان میں عزاداروں کی سنتوں کو دیکھ کر روڈ پہ پانی کو لگانے والا کولر رکھ دیا گیا. یہ عزاداری کا صدقہ ہے. آپ اور ہم دیکھیں آج جنت البقیع اس قدر منہدم میں 100 سال ہونے والا ہے. ہندوستان میں ماشاءاللہ یاسوف بھائی 8 شوال کو لکھنؤ سے آواز اٹھاتے ہیں، پروٹیسٹ کرتے ہیں. ہماری اور آپ کی سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم صدائے احتجاج بلند کریں. نبی کی ایک لوتی بیٹی کی قبر توڑ دی گئی. اللہ ان ظالموں کو نست و نابود کرے. جو اس عمل پہ راضی ہیں اللہ اسے فی النار کرے. شکاگو سے ایک کمیٹی ہے البقیع آرگنائزیشن، حجت الاسلام علی جناب مولانا سید محبوب مہدی آبدی صاحب کی سربراہی میں یہ ادارہ چل رہا ہے اور اتنا پاورفل ادارہ ہے. آپ گوگل پہ سرچ کیجئے البقیع آرگنائزیشن. اس آرگنائزیشن کے تحت اس وقت امریکہ کے UN میں البقیع کی تعمیر کے لیے ری بلڈ بقیع کی آواز گونج رہی ہے. 8 شوال کو ماشاءاللہ وہاں کی کمیٹی کے لوگ بغداد آئے اور سعودی ایمبیسی کے سامنے انہوں نے صدائے احتجاج بلند کیا. ہمیں کسی ملک سے نفرت نہیں ہے، ظالموں سے نفرت ہے. توجہ فرمائیے گا. ہم بھی اپنے احساس کو جگائیں. ملک الموت کب دیدار کرا دے اس کا کسی کو اندازہ نہیں ہے. اس سے پہلے اپنی رسپانسبلٹی کو سمجھیں. آپ گوگل پہ سرچ کریں البقیع آرگنائزیشن ری بلڈ البقیع کی صدا کو. اگلے سال 100 سال پورا ہونے والا ہے. دعا کریں کہ اللہ شیخ خراسان کے صدقے میں ہمیں نصیب کرے کہ ہم اپنی آنکھوں سے جنت البقیع کی تعمیر کو دیکھیں. اللہ ہمارے ہاتھوں کو اتنا پاکیزہ بنا دے کہ ہمارے ہاتھ بھی جنت البقیع کے اینٹ کو لگانے جائیں. عزیزان گرامی بہت پورا شوب دور ہے. آیت اللہ سستانی سے کسی نے پوچھا کہ امام زمانہ سے رابطہ کیسے مضبوط کریں. غیبت کا دور ہے. امام زمانہ بیان کرتے ہیں شیعو میرے چاہنے والوں، ایک لمحہ بھی میں تم سے فراموش نہیں ہوں، ایک لمحہ بھی میں تم سے غافل نہیں ہوں، ایک سیکنڈ کے لیے بھی میں تمہیں بھولتا نہیں ہوں. یہ علی کا لال ہے جو آواز بلند کر رہا ہے.
ہمیں اور آپ کو ذرا سا اس آواز کو اپنی سماعتوں کے دریچے میں لانا ہوگا اور محسوس کرنا ہوگا کہ ہم لاوارث قوم نہیں ہیں. جس قوم کو صدیوں سے تباہ و برباد کیا جا رہا ہے، جس قوم کے خون سے بغداد کی دیواروں میں آج استحکام بخشا گیا، جس قوم کو صدیوں سے کاٹا جا رہا ہے، اس قوم کی تعداد 40 نے دیکھ لیا. ہے کوئی بی بی کہ جو دعا کر رہی ہے کوئی امام کہ جو ہماری سرپرستی کر رہا ہے. آج آپ دیکھ لیں داعش نے جس طرح عراق پہ قبضہ کیا تھا، ایک مرد مجاہد جو اپنے چھوٹے سے کمرے میں بیٹھ کر اس نے فقط صلح حسن کا قصیدہ پڑھا اور قلم کی نوک کی ذوالفقار سے ایک فیصلہ کن جملہ صادر کیا تھا. اللہ اکبر. اس کے جملے میں وہ کشش تھی، اس کے جملے کی غدیر کی دھوپ کی وہ کرن تھی کہ اس وقت کے تمام ظلمت کدے کے ساکنین اپنی اپنی قبروں کے جہنم میں سو گئے. 40 میں ہم لبیک یا حسین کہہ کے جا رہے ہیں. توجہ فرمائیں. گوا میں مجلس اسی لیے رکھی گئی ہے کہ جتنے لوگ آپ لوگ 60-70 کلومیٹر سے آئے ہیں تو آپ کو وہ ریویژن، میں یہ بالکل نہیں کہتا کہ ہماری قوم بے خبر ہے، ہماری قوم بے عمل ہے. ہماری قوم بعمل اگر بے عمل ہوتی تو اس وقت تھک ہار کے اس فرش عزا پہ 11 بجے رات میں نہیں بیٹھتی. ان سے پوچھا گیا آقا امام زمانہ سے رابطہ کیسے مضبوط ہو، امام زمانہ سے ہم قریب کیسے ہو. ہندوستان کا ایک قافلہ گیا تھا، آیت اللہ سیستانی سب کو نصیحت کرتے ہیں. ایک جملہ انہوں نے کہا کہ میں روزانہ نماز فجر کے بعد امام زمانہ سے گفتگو کرتا ہوں. لوگ بیٹھے تھے جو عالم دین اس قافلے کے ساتھ تھے، انہوں نے فوراً سوال کر لیا کہ آقا وہ جملہ وہ دعا ہمیں بتا دیں کہ ہم بھی نماز فجر کے بعد وہ دعا پڑھنے کے بعد اپنے وقت کے امام سے بات کریں. اگر جملہ پہنچ جائے تو امام کے ظہور کے لیے مل جل کے بلند ترین صلوات پڑھیے گا. جیسے اس عالم دین نے کہا کہ آقا وہ جملہ وہ دعا وہ وظیفہ ہمیں بتائیں کہ جسے پڑھنے کے بعد ہم بھی اپنے وقت کے امام سے باتیں کریں. آیت اللہ سیستانی نے ایک جملہ کہا، ایک بیٹے کو باپ سے بات کرنے کے لیے دعا کی ضرورت نہیں ہوتی. بابا سے بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد. عزیزان گرامی، فوراً آقا نے کہا کہ ایک بیٹے کو اور آپ رسول اللہ کی وہ حدیث یاد کریں جس میں آپ نے کہا تھا کہ ہم اور علی اس امت کے باپ ہیں. اسی علی کا وارث، اسی محمد کا وارث آج پردہ غیب میں ہماری اور آپ کی رہنمائی کر رہا ہے. کسی مشکل میں پھنسے تو صحیح، ایک مرتبہ یا ابا سہل المہدی ادرکنی کہیں، بڑی سے بڑی مشکل حل ہوگی. اللہم صلی علی محمد وعلی. بڑی خوشی میسر ہوئی کہ ماشاءاللہ رئیس بھائی نے یہاں پہ اتنا خوبصورت گلدستہ سجایا کہ جو لوگ ایک وقت ایک جگہ جمع نہیں ہو پاتے. یہ بھی آپ لوگوں کا خلوص ہے کہ اس وقت سبھی یہاں پہ یکجا ہو گئے ہیں. اللہ سلامت رکھے ان لوگوں کو کہ جو علی کا نام لیتے ہیں. آپ بالکل زندہ ہیں، بیدار ہیں. میں آپ کے سامنے ایک واقعہ پیش کروں. جب آپ ذریعہ امیر المومنین پہ جائیں گے تو مولا کائنات کی ذریعہ کے اوپر عربی میں اشعار لکھ کے ابن حدید معتزلی کے، توجہ فرمائیے گا، ذرا سا اپنے بازوؤں کی مچھلیوں کو حرکت دیجئے، اللہ برکت پیدا کرے گا. ابن حدید معتزلی کے عربی میں اشعار لکھے ہیں، اس کا اردو ٹرانسلیشن میں آپ کے سامنے پڑھوں. ابن حدید معتزلی نے علی کے فضائل کو دیکھا تو ایک جملہ ایک شعر اس نے کہا، پورے اشعار ہے، ایک شعر کا ترجمہ میں پڑھوں تاکہ آپ مسکراتے ہوئے علی کے نام کا نعرہ لگائیں. اس نے بہت بڑا قصیدہ لکھا، ایک شعر کا ترجمہ یہ ہے. اس نے کہا کہ لوگ حج کے لیے کعبہ جاتے ہیں. ابن حدید معتزلی متعصب رائٹر، بہت بڑا متعصب، حسد کرنے والا، لیکن حق کہتے ہی اسے ہیں جو باطل کے سر چڑھ کے بولے. توجہ فرما دیجیے گرامی. اس نے علی کے فضائل کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد ایک قصیدہ لکھا، ایک شعر، اور وہ شعر بڑا قیامت کا شعر ہے. میں چاہ رہا ہوں کہ آپ بالکل ہاتھوں کو کھول کے سنیے، دلوں کو بھی کھول کے سنیے. اللہ آپ کے رزق میں بھی برکت دے گا. علی کے نام پہ بولنا بھی ثواب ہے، علی کے نام پہ چلنا بھی ثواب ہے، علی کے نام پہ ہاتھ ملانا بھی ثواب ہے. علی کے نام پہ جو بھی کام کیجئے گا علی کا لال آپ کی سرپرستی کرے گا. ابن حدید معتزلی نے ایک شعر قیامت کا کہا. اس نے کہا لوگ حج کے لیے کعبہ جاتے ہیں، لیکن مجھے جب حج کرنا ہوتا ہے میں نجف علی کے روضے کا طواف کرتا ہوں. مجھے یہی اندازہ تھا کہ 2-4 لوگ سبحان اللہ کہیں گے، لیکن میں جو آپ کو خانہ کعبہ کی شق کی ہوئی دیوار دکھاؤں گا تو اچھے لوگ بولتے ہیں علی کے نام پہ. اب جیسے اس نے کہا کہ میں علی کے روضے کا طواف کرنے آتا ہوں، جب حج کی خواہش ہوتی ہے
جب حج کی خواہش تڑپنے لگتی ہے تو لوگ مکہ جاتے ہیں. میں ابو طالب کے روضے، ابو طالب کے لال کی زری کا طواف کرنے آتا ہوں. اس نے دلیل عجب پیش کر دی. وہ دلیل سنیے. وہ کہتا ہے کہ جس کعبے میں علی 3 دن رہا، جب وہ طواف کے قابل ہے تو جس نجف میں علی آج تک ہے. مل گیا. جس کعبے میں علی، ایک اونچی آواز میں صلوات پڑھ جائے. اللہ ہمیں سلامت رکھی اور اس نام کی برکت بہت پر اثر ہے. علی کے نام پہ دنیا خیرات پا رہی ہے اور ہم اور آپ اپنے اس مرکز، اس محور سے دور نہ ہوں. اللہ سلامت رکھے ان لوگوں کو کہ جو آل محمد علیہ السلام کے غم میں روتے ہیں. آج آپ اور ہم 8ویں امام شاہ خراسان کی غربت کا ماتم کرنے آئے ہیں. عزیزان گرامی، یہ غربت ایسی غربت ہے کہ جس کے لیے خود زیارت میں ہم اور آپ کہتے ہیں السلام علیکہ یا مولانا یا غریب الغرباء. اے وہ کہ جو غریبوں کا غریب ہے، اے غریبوں کے مددگار، اے امام سامین و زامین. اللہ اکبر. یہ چراغ گل کیوں کیا جا رہا ہے؟ تاکہ اگر کوئی شرمائے تو اسے اس بات کا احساس ہو کہ ہم اس کے غم میں رو رہے ہیں کہ جس کے غم میں اس کے گھر والے کو رونے نہیں دیا گیا. عزیزان گرامی، عراق میں آج جب مصائب ہوتا ہے نا، تو میں اکثر یہ وہاں حرم میں جب آپ جائیں گے کربلا، نجف، تو جیسی مصائب ہوتا ہے، فضائل ہوتا ہے، تو وہاں کے لوگ کبھی ادھر دیکھتے ہیں، مجلس کی طرف متوجہ رہتے ہیں. لیکن جیسے ہی مصائب اور مصیبتیں محمد والے محمد کا تذکرہ ہوتا ہے تو امام کے چاہنے والے تڑپ تڑپ کے ایسے روتے ہیں جیسے ان کے کسی چاہنے والے کا جنازہ رکھا ہوا ہے. آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں. اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل کرے. جب آنکھوں میں آنسوں کا سیلاب آ جائے تو وقت کے امام کو یاد کر لیجئے گا اور ایک دعا ضرور کیجئے، یا اللہ تجھے بی بی سکینہ کی یتیمی کا واسطہ ہمارے وقت کے امام کو بھیج دے، بی بی کی ٹوٹی ہوئی قبر کی تعمیر کرا دے. عزیزان گرامی، 8ویں امام کی مجلس میں بیٹھے ہیں. امام علی رضا کو یہ آنسو بہت پسند ہے. خود امام کا واقعہ ہے. ماشاءاللہ شورائے کرام بیٹھے ہوئے ہیں. امام کو مداح اہل بیت بہت پسند ہے. دیبل کو امام بلا بلا کے کہتے تھے، دیبل میرے جد کا مرثیہ کہو، اے دیبل میرے جد کی شان میں قصیدے پڑھو. امام اس کے بعد نذرانہ پیش کرتے تھے. دیبل ہاتھوں کو جوڑ کے کہتے تھے، مولا میں اس پیسے اور دولت اور ثروت کے لیے قصیدے اور مرثیے نہیں لکھتا. امام نے کہا، یہ تو میں یوں ہی تمہیں دے رہا ہوں، تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے کہ تم ہماری نصرت کر رہے ہو. اللہ تمہیں اجر عظیم عطا فرمائے. ایک دفعہ کا واقعہ ہے. 8ویں امام منبر پہ مجلس پڑھ رہے ہیں. حسین کی غربت کا تذکرہ ہو رہا ہے. عزیزو آپ غور کریں، میں جب اپنی اس زبان سے مصیبت امام بیان کر رہا ہوں تو آپ ہائے کہہ رہے ہیں، آپ یا علی کہہ رہے ہیں، آپ آواز بلند کر کے گریہ کر رہے ہیں. اللہ اکبر. شاہ خراسان امام حسین کی مصیبتیں بیان کر رہے تھے. امام کے چاہنے والے بیٹھے تھے. اتنا گریہ ہوا ہوگا. لیکن جب مجلس تمام ہو گئی، امام نے اپنے چاہنے والوں سے کہا، ارے تم نے میرے جد حسین پر آنسو نہیں بہایا. امام کے چاہنے والے تڑپ گئے، مولا میرے رومال کو دیکھیے آنسوؤں سے تر ہے. امام تڑپ گئے. بقی کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں، ارے میری دادی فاطمہ یہ آواز بہت پسند کرتی ہے. اجرکم اللہ. مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. عزادار و ماتم کر کے اٹھنا امام علی رضا کی غربت کا ماتم ہے. آپ اور ہم جب مقتل پڑھیں تو ایک واقعہ ملتا ہے. امام علی رضا کی شہادت سے پہلے امام کے فرزند کو اللہ کی طرف سے وحی ہوئی. آواز غیبی گونجی امام کے کان میں کہ آپ کے بابا کی شہادت کا وقت قریب ہے. آپ یہاں سے مدینے سے خراسان چلے جائیں، اپنے بابا کے جنازے کو بڑی شان و شوکت سے اٹھائیں، بڑے اہتمام سے اٹھائیں، غسل و کفن دے. امام کے فرزند بڑے ہی اہتمام کے ساتھ اعجاز امامت کے ذریعے اس جگہ سے خراسان تشریف لاتے ہیں. بابا کی شہادت ہو گئی. بہت گریہ کیا، بہت روئے، شان و شوکت سے جنازہ بھی اٹھا ہوگا. لیکن بیٹے نے ایک جملہ کہا، اے بابا غربت کے عالم میں آپ شہید ہو گئے. میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں
کہوں گا اے میرے سید و سردار آپ کم سے کم آئے تو صحیح، جنازہ اٹھایا تو صحیح مولا، ذرا سید سجاد ارے کربلا کا میدان، ہاتھوں میں ہتھکڑی پاؤں میں بیڑی، امام کہتے ہیں اے پھوپھی اماں میرے بابا کا جنازہ بے گور و کفن مختل میں ہے، میں کیسے زندہ ہوں، میرے لیے دعا۔ اللہم لن قتلت امیر المومنین، یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، اللہم انی اسألک بحق محمد و علی و فاطمہ والحسن والحسین و صاحب الزمان ادرکنی ولا تخلقنی، یا اللہ واسطہ تجھے محمد و آل محمد علیہ السلام کا، شاہ خراسان کی غربت کا، یہاں جتنے حاضرین بیٹھے ہیں ان سب کو شاہ خراسان کے روضے کی زیارت نصیب فرما، یا اللہ جو دعا لے کے آیا ہے غریب توس کے صدقے میں ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما، جنت البقیع کی تعمیر کے اسباب مہیا فرما، یا اللہ ہم سب کو امام زمانہ کی معرفت عطا فرما، جو لوگ بیمار ہیں جنہوں نے دعاؤں کی گزارش کی ان سب کو صحت کاملہ و عاجلہ عنایت فرما، ہم سب کو نیک اور ایک ہو کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، بارلہ محمد والے محمد علیہ السلام کا واسطہ، غازی عباس کے کٹے ہوئے شانوں کا واسطہ، بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ کی یتیمی کا واسطہ، غریب توس کی غربت کا واسطہ، ہمارے وقت کے امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کی خدمت اور نصرت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ماتم امام علی رضا میں شریک یا حسین 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 یا حسین۔ آ گیا بازار علی اکبرم، آ گیا بازار علی اکبرم، آ گیا بازار علی اکبرم، آ گیا بازار آ گیا بازار علی اکبرم، آ گیا بازار علی اکبرم، غش میں ہے بیمار علی اکبرم، آ گیا بازار علی اکبرم، آ گیا بازار علی اشک بہا لے یہ ماں صدقہ نکالے یہ ماں، اشک بہا لے یہ ماں صدقہ نکالے، تم کو سجا لے یہ ماں دولہا بنا لے یہ ماں، تم کو سجا لے یہ ماں دولہا بنا لے، آو جو ایک بار علی اکبرم، آ گیا بازار علی اکبرم، آ گیا بازار علی اکبرم، ہچکیاں لے لے کے ماں سنتی ہے جب بھی اذان، ہچکیاں لے لے کے ماں سنتی ہے جب بھی اذان، غم سے نکلتی ہے جان چلتی ہے دل پر سے نا، غم سے نکلتی ہے جان چلتی ہے دل پر سے نا، چلتی ہے تلوار علی اکبرم، آ گیا بازار علی اکبرم، آ گیا بازار علی آ گئی شام بلا ہوتی ہے ماں بیردا، آ گئی شام بلا ہوتی ہے ماں بیردا، بھول گئے ماں کو کیا سنتے نہیں کیوں صدا، بھول گئے ماں کو کیا سنتے نہیں کیوں صدا، ماں کے مددگار علی اکبرم، آ گیا بازار علی اکبرم، آ گیا بازار علی اکبرم، اے میرے کڑیل جوان ماں کے بندھی دے سما، اے میرے کڑیل جوان ماں کے بندھی دے سما، چلنے کو ہے کارواں تم ہو نہ جانے کہاں، چلنے کو ہے کارواں تم ہو نہ جانے کہاں، مل تو لو ایک بار علی اکبرم، آ گیا بازار علی اکبرم، آ گیا بازار علی اکبرم، یہ ہے صدائے نوید در پہ جوائے نوید، ہے یہ صدائے نوید در پہ جوائے نوید، صدقہ جو پائے نوید لے کے وہ جائے نوید، صدقہ جو پائے نوید لے کے وہ جائے،
اے میرے سرکار علی اکبرم آ گیا بازار علی اکبرم آ گیا بازار علی اکبرم اے میرے مولا اے میرے آقا تیری سجدہ گاہ میری سجدہ گاہ ہے تیرا روزہ ہے زدہ ہر سو زامن آہو زامن آہو ہے صدا ہر سو مالک اسراب والی مشہاد اب ہی تو ہے اے میرے مولا اے میرے مولا یا ابن الزہرا 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 یا غریب الغربا یا معین ضعفا یا غریب الغربا یا معین ضعفا یا غریب الغربا یا سارے مل کے اے نور زہرا شاہ عالم یا مولا بھی سوزم میں گریم یا غریب الغربا یا معین ضعفا یا غریب ماشاءاللہ آپ مسیحائے دورہ ہے آپ امام سو جہاں ہیں آپ کے قبضے میں دونوں جہاں ہیں آپ نازم کون و مکان ہے آپ کی ٹھوکر میں ہے زمزم یا مولا بھی سوزم میں گریم یا غریب سارے مل کے معین ضعفا یا غریب الغربا یا معین شاہ عرب اور شاہ عجم ہو مالک اور مختار حرم ہو ہم کو جہاں میں کوئی نہ غم ہو آغم شبیر میں نم ہو اپنا ہے سرمایہ یہی غم یا مولا بھی سوزم میں گریم یا غریب الغربا یا معین ضعفا یا غریب الغربا یا معین ضعفا جب بھی گیا ہوں سوئے خراساں دیکھا جو ہی وہ روضہ سلطان آنکھوئی شبیر پا گریا دل میں اٹھا ایک درد کا طوفان لپا صدا تھی وائے حسینم یا مولا بھی سوزم میں گریم یا غریب الغربا یا معین ضعفا یا غریب الغربا یا معین ضعفا باب شفا پر جو بھی ہے آتا اس کو شفا دیتے ہیں مولا آپ کے در سے اے میرے آقا کوئی سوالی خالی نہ لوٹا آپ کے در کا فقیر ہے حاتم یا مولا بھی سوزم میں گریم یا غریب الغربا یا معین ضعفا یا غریب الغربا یا معین ضعفا آگ بھی شہ کے غم میں ہے گریا اٹھتی ہے دل سے آہے سوزاں یاد آتی ہے شام غریبا اور شب عاشور کا سامان ہر لہجہ ہر لمحہ محرم یا مولا بھی سوزم میں گریم یا غریب الغربا یا معین ضعفا یا غریب الغربا یا معین ضعفا
بھائی بہن میں ہو ایسی محبت جیسی تھی اکبر و صغرا میں الفت، کرب و بالا کی ہو دل میں حکومت، ہم کو ہے کافی یہ درد کی دولت، کرتے رہیں شبیر کا ماتم یا مولا بھی سوزن میں گریم، ارے بلغور بایا معین زوئفا یا غریب الغور بایا معین زوئفا، زینب اور کلثوم پگریا اور شہ مظلوم پگریا، شیخ قوی حلقوم پگریا کرتے ہیں معصوم پگریا، آپ کا دل رہتا ہے پر غم یا مولا بھی سوزاں میں گریا، یا غریب الغربا یا معین زوئفا یا غریب الغربا یا معین زوئفا، ماجد غم کا فسانہ بیاں ہو، لہن شجاع سے سوز آیا ہو، جب بھی کوئی مشہد کو روا ہو، ہائے حسین عابد زباں ہو، کہتا رہے بچاش میں پرنم یا مولا بھی سوزم میں گریا، یا غریب الغربا یا معین زوئفا یا غریب الغربا یا معین زوئفا یا غریب الغربا یا معین زوئفا، زینب کا وقت عصر یہ نوحہ ہے دشت میں، زینب کا وقت عصر یہ نوحہ ہے دشت میں، پورا نوحہ نہیں پڑھنا ہے، بس دو یا تین بند پہ پڑھو گا، یہ مولانا دانش زیدی صاحب نے یہ کلام مجھے دیا تھا، سال آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ اماں تیرا حسین اکیلا ہے دشت میں، زینب کا وقت عصر نوحہ ہے دشت میں، زینب کا وقت عصر نوحہ ہے دشت میں، زینب کا وقت عصر نوحہ دشت میں، جسے تھی تم کو آس عباس مر گیا، ہم شاگرد مصطفیٰ بھی جہاں سے گزر گیا، تنہا جواں کا لاشا اٹھایا ہے دشت میں، اماں تیرا حسین اکیلا ہے دشت میں، زینب کا وقت عصر نوحہ ہے دشت میں، زینب کا وقت عصر نوحہ ہے دشت میں، اماں حبیب ابن مظاہر نہیں رہے، دریا پر میرے بھائی کی شانے بھی کٹ گئے، آدان مجھ کو اتنا ستایا ہے دشت میں، اماں تیرا حسین اکیلا ہے دشت میں، زینب کا وقت عصر نوحہ ہے دشت میں، زینب کا وقت عصر نوحہ ہے دشت میں، لاشیں بھائی کے یہی
زینب کے بہن تھے تن پر لباس بھی نہیں چھوڑا حسین کے ایسا میرے حسین کو لوٹا دشت میں اماں تیرا حسین اکیلا ہے دشت میں زینب وقت عصر یہ نام دشت میں زینب وقت عصر یہ نام دشت میں جب سے سنا ہے نوحہ زینب دل بیدار دل مضطرب ہے آنکھیں بیداری سے اشک بار ماں جایا خاک خوں میں نہایا ہے دشت میں اماں تیرا حسین اکیلا ہے دشت میں زینب وقت عصر یہ نوحہ دشت میں زینب وقت عصر یہ نوحہ دشت میں حسین یا سید یا عباس